اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ سورۃ انعام آیت نمبر 51 سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ نکال لیا آپ لوگوں نے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ خبردار کر دیجئے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے اور وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت کیجئے، انہیں ڈرائیے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، اس طرح سمجھانے سے شاید ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ لعلہم یتقون، ان کو خبردار کرنے کہ ان کے باطل معبودوں کی سفارش ان کو کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رکھے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی ان کا کوئی حمایتی، کوئی ولی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور مت دور کیجیے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور وہ اس کی رضا کے طالب ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا حساب کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ ان کے حساب کے کچھ ذمہ دار ہیں۔ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت کس سے کہی جا رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے دور نہیں کرنا ان کو جو اپنے رب کو صبح اور شام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے پکارتے ہیں۔ قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی محفل میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری جو ہے نا شان کے خلاف ہے کہ ہم ان کے ساتھ آئیں بیٹھیں۔ آپ تھوڑا سا یہ کام کر دیں کہ جب ہم آیا کریں آپ انہیں ہٹا لیا کریں یہاں سے، آپ کی محفل میں نہ ہوا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں پر اصلاح کر دی، کہا کہ آپ نے دور نہیں کرنا، آپ نے نہیں دھتکارنا، آپ نے پیچھے نہیں کرنا ان کی خاطر جو کہ دنیا کے طلبگار ہیں، جو کہ اپنی چودراہٹ، اپنی اسٹیٹس کی وجہ سے غریب لوگوں سے دور رہنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے ان کو نیک لوگوں کو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اگرچہ غربت ہے تو کیا ہوا، اگرچہ اسٹیٹس کم ہے تو کیا ہوا، اگرچہ خاندان بہت اعلیٰ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگرچہ رنگ روپ اتنا اچھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کے اعمال تو اچھے ہیں، بظاہر اچھے نہیں ہیں لیکن ان کے اعمال تو اچھے ہیں، اللہ کو یہ محبوب ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو پیارے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی ان سے محبت کرنی ہے، جو دین پر عمل کرتے ہیں آپ نے ان سے محبت کرنی ہے۔ ایک اور مقام پر بھی سورۃ کہف میں بھی اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ مومن جو ہے وہ صبح اور شام اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ صبح اور شام مجھے پکارتے ہیں، مجھے تو یہ بہت محبوب ہیں، مجھے تو یہ بہت پیارے ہیں۔ اگرچہ امیر لوگوں کو، اگرچہ چودھریوں کو، اگرچہ سردار لوگوں کو یہ لوگ اچھے نہیں لگتے،
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا، یہ اللہ کو بہت محبوب لوگ ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ نے دور نہیں کرنا ان لوگوں کو جو صبح اور شام رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، ایسے یہ مخلص لوگ ہیں، ایسے مخلص لوگ ہیں کہ یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، اگر یہ لوگ اپنے اسٹیٹس، اپنے چودراہٹ اور کہتے ہیں نا کہ ہماری ویلیو ہے، ہم کیا کریں، ہماری مجبوری، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں، نہ کریں ان کو پرواہ، یہ ان کے اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے۔ وہ جو غریب آپ کے صحابہ ہیں وہ زیادہ مخلص ہیں آپ کے، وہ زیادہ دین کو چاہنے والے ہیں، آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے، آپ نے ان کی باتیں نہیں ماننی، آپ نے ان کے اعتراضات نہیں ماننے۔ ما علیک من حسابہم وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کے ذمے ان کا کچھ حساب، کوئی آپ کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، ماننا ہے تو یہ ایسے مانیں، دعوت قبول کریں، ورنہ آپ فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کی شرائط مانی، ان کو دور کر دیا مخلص لوگوں کو، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی دین کا بھی بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آپ سے بہترین مخلص ساتھی بھی آپ کے دور ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا، یعنی یہ اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے کہ ایک مفلس اور نادار ہے اور ایک دولت مند اور صاحب حیثیت شخص ہے، لیکن اگر صاحب حیثیت شخص اپنے مال، اپنے عہدے کی وجہ سے نیک غریب انسان کو حقیر جانتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں یہی تو آزماتا ہوں کہ اس کے دل میں دین اور ایمان کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان لوگوں سے جو واقعی اللہ کا شکر گزار بندے ہیں۔ اب اگلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ ان غریب نادار مومنین کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ان پر کہیں تم پر سلامتی ہو، یعنی آپ مومن کے بہترین دعا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں کہ آپ کو میری طرف سے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، میری طرف سے آپ ہمیشہ امن میں اور سلامتی میں رہیں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمزور دل لوگ، یہ معاشرے میں کمزور لوگ اپنے دین کو بچاتے ہوئے دین سیکھنے کے لیے جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں فقل سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے بھی تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے دیا، تمہارا بھی رب کے ہاں بھی مقام ہے، اگرچہ دنیا میں اتنا مقام نہیں ہے، دنیا میں لوگ تمہیں ذرا سلوٹ نہیں مارتے، ذرا پوچھتے نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تمہارے اوپر رحمت اللہ نے لازم قرار کر دیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی کوئی برائی کر بیٹھے جہالت کی وجہ سے، پھر ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد جب وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو فإنہ غفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ کو بہت بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ غلطیاں جتنی مرضی ہو جائیں، انسان ایک دفعہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کا خاص تحفہ اور رحمت ہے، بہت بہترین تحفہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ بھی واضح ہو جائے، یعنی گنہگار لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور نیک لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ہم نے دونوں کے اعمال ان آیات میں واضح بیان کر دی۔ اب ہے آیت نمبر 56، سورۃ انعام کی آیت نمبر 56۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے تو منع کر دیا گیا کہ میں ان کو پوجنے سے جن کو تم پکارتے ہو ان کو مت پوجوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں بہت زیادہ توحید، رسالت کا تذکرہ ہے، قیامت کا کم تذکرہ ہے، لیکن سارے شرک کے جتنے بھی انہوں نے طریقے اختیار کیے ہوئے تھے
ان سب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو واضح بتا دیں کہ جو تم نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں، جن کو تم پوجتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم نے اہمیت دی ہوئی ہے، میں ان کو نہیں پکارتا۔ مجھے تو منع کیا اللہ نے، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں مت پکاروں۔ قل لا اتبع اہواءکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا نا، جہاں پر کہہ دیجئے لفظ آتا ہے ان کے اعتراضوں کا جواب ہوتا ہے۔ آ کر بار بار کہتے تھے نا، حرجی کیا ہے، ان کو بھی پوج لیں، حرجی کیا ہے، ان کے اوپر بھی نظریں چڑھا دیں، اور ہم اللہ کو بھی تو پکارتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے دیجئے، قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ تم جو کہتے ہو نا، میں بہت برا لگتا ہے، آپ ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی غلط کام کیے، اب تم بھی کیا اسی غلط طریقے پر لگے رہو گے؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگ کو برا بھلا نہ کہیں۔ آج یہ بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں ہمارے جو شیخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی غلطیاں بھی نہ نکالیں، نہ بتائیں ان کے بارے میں، وہ بہت نیک انسان تھے، آپ ان کی گستاخی نہ کریں۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، قل لا اتبع اہواءکم، تم جو یہ مجھ پر شرط لگاتے ہو کہ تمہارے خاندان، تمہارے رسم و رواج اور تمہارے آباء و اجداد، اور جو تم نے خود سے دین کی باتیں نکالی ہوئی ہیں، ان کو میں برا بھلا نہ کہوں، تم لوگوں کی بات مانوں، اور جو جس طریقے پر لگا ہوا ہے اس کو لگا رہنے دوں، حق اور بات کی بات نہ کروں، تو لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من الظالمین، اگر میں نے ایسا کر لیا تو پھر میں تو ہدایت پر نہیں رہوں گا، میں خود بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک بڑی واضح دلیل پر ہوں، یعنی اللہ نے مجھے سچی بات کہی ہے، تو مجھے ڈر کس بات کا کہ میں اب تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تمہاری بات مانوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، اور تم نے خود تو حق بات کو جھٹلا دیا ہوا ہے، اور میرے پاس وہ شے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ کس چیز کی جلدی مچاتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہاں، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، جو تم کہتے رہتے ہو آ کیوں نہیں رہا ہے نا۔ کہہ رہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اس کو جھٹلا دیا، وہ شے میرے پاس موجود نہیں، یعنی تم نے قیامت کو جھٹلا دیا، تم اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے کہ واقعی قیامت آنی ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان الحکم للہ، فیصلے کا اختیار تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے فیصلے کا اختیار؟ اللہ کے پاس، اللہ کے حکم سے آنا ضرور ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، حق کو میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہوں، اور اللہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے نا۔ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تو سب کے لیے قیامت آ جائے گی نا۔ اللہ نے سب کو ڈھیل دی ہوئی ہے، سب کو موقع دیا ہوا ہے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے، شاید پلٹ آئیں، شاید ہدایت پر آ جائیں۔ قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، کہہ دیجئے اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، حق واضح ہو چکا ہوتا، اور باطل لوگ کب کے مٹ چکے ہوتے۔ واللہ عالم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ ظالم کون ہیں، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمیں اپنی چیزوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، یہ میرا موبائل، یہ میرا لیپ ٹاپ، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر ہے نا، ہر چیز سے ہمیں پیار ہوتا ہے، ہم اس کی کیئر کرتے ہیں، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ واللہ عالم بالظالمین، یہ جو اللہ عذاب میں کمی کر رہا ہے، قیامت نہیں آ رہی، اللہ کہہ رہے میں خوب جانتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا بہت جلدی اگر میں عذاب بھیج دوں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس بات پر ساری بات کلیئر ہوگی کہ اسی کے پاس ہی ہے سارے خزانے، کس کے؟ اللہ کے پاس، سارے غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے کہ کیا کچھ خشکی میں ہے اور کیا کچھ سمندر میں ہے، یعنی سمندر کا پانی کالا، کوئی لائٹیں ہوتی ہیں اس میں؟ کوئی لائٹ نہیں، اور اس کے بعد کالی تہہ کے اندر پھر کالی تہہ، ریت ہے، مٹی ہے، گارا ہے، اس کے بعد پھر اور تہیں، پھر اس کے بعد اور تہیں، اور پھر ان تہوں کے اندر جو نیچے کالی
تہوں کے اندر، سمندر کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، مچھلیاں ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُ، کوئی بھی نہیں چیز گرتی، ایک پتا بھی نہیں گرتا درخت میں سے مگر وہ اس کے علم میں ہے۔ ہم پتے گن سکتے ہیں کتنے گرے ہیں؟ اڑ کے ادھر جا رہے ہیں، ہم اکٹھے بھی نہیں کر سکتے، اکٹھے بھی نہیں کر سکتے، ہوا سے کبھی ادھر اڑ کے جا رہے ہیں تو کبھی ادھر اڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے علم میں ہے کہ جتنے بھی درخت کے اوپر پتے لگے اور کون کون سا پتا گرا ہے۔ اکثر یعنی میں حیران ہوتی ہوں، پتے مرجھا جاتے ہیں اور مرجھانے کے بعد سارے گرتے ہیں۔ اللہ نے وہی تذکرہ کیا، میرے علم میں ہے جو پتے گرتے ہیں۔ ہمیں سمجھا، یعنی کائنات میں اللہ کہہ رہے ہیں وما باطلا، میں نے کچھ بھی بیکار چیز نہیں پیدا کی۔ اللہ نے بتایا کہ تم پتے نہیں گر سکتے، تمہارے علم میں نہیں کہ آج جو پتا لگا ہوا ہے کل یہ گر جائے گا، ہے نا۔ پتوں کا گرنا بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کیا میرے اور آپ کے حالات اللہ کے علم میں نہیں ہیں؟ اللہ کے علم میں ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، نہیں کوئی گرتا ایک پتا بھی کسی درخت سے مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب، اور نہ ہی کوئی تر و تازہ، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ کے ہاں تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ ہے نا اللہ کے پاس سب تک۔ یعنی اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کائنات کی جن کو ہم بیکار سمجھتے ہیں نا، اچھا جی اب طوطا مر گیا، اب یہ پرندہ مر گیا، اللہ کے تو علم میں یہ بھی ہے، اور اللہ نے ان کا بھی علم لکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ اللہ نے تو پتوں کا بھی علم لکھا ہوا ہے، اللہ نے تو تاریکیوں کا، دانوں کا، کوئی تر و تازہ چیز، کوئی سوکھی چیز، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت، یعنی فوت سے مراد سلا دیتا ہے نا۔ سویا اور کہتا ہے نا مویا برابر ہی ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چونٹی چل رہی ہے، کوئی کیڑا کاٹ رہا ہے، کوئی مچھر کاٹ رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ جیسے کوئی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، جیسے کوئی انسان سو جاتا ہے، ویسے ہماری کنڈیشن سوتے ہوئے ہوتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے رات کے وقت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن کے وقت، اور پھر وہ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ اس میں اگلی صبح کو تمہیں اٹھاتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری معین مدت پوری ہو جائے، یعنی جب تمہارا جسم سے روح نکالنے کا وقت ہوگا، موت کا اصل وقت، اس وقت تک تم اپنی زندگی گزارو۔ سوتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں ہوتا، ہمیں خواب آ رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز کاٹ رہی ہے، گھر میں کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ غیب نہیں جان رہے ہوتے۔ پھر اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے جسم میں روح دوبارہ ڈالی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، جسم میں روح کا ڈلنا، حشاش بشاش ہونا، اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں کا اٹھانا اور خود اٹھ کے بیٹھ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تمہارے جسم میں روح کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ایک مقرر وقت، جو ٹائم مقرر ہے، اس وقت تک تمہارے جسم میں روح رہے اور تمہارا جسم، تمہاری باڈی حرکت کرتی رہے۔ پھر ہم اٹھ کے فریش ہوتے ہیں کہ نہیں اٹھتے، چلتے پھرتے ہیں۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اگر تم سوتے ہو تو تمہیں ہوش نہیں ہوتا، پھر تمہارے جسم میں جب روح ڈال دی جاتی ہے تو تم حشاش بشاش اٹھ جاتے ہو، تو اسی طرح تم اپنے رب کی طرف بھی ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ ضرور تمہیں جتلائے گا، تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کر کے آئے ہو۔ اگر آج دنیا میں اللہ ہمیں اٹھا سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی حساب کتاب کے لیے اللہ اٹھائے گا، ضرور اٹھائے گا۔ اسی کی تو ہم نے تیاری کرنی ہے، اسی کے لیے تو ہمیں یہ زندگی ملی الحمدللہ، اسی کے لیے تو ہمیں جوانی ملی، اسی کے لیے تو ہمیں ہمتیں ملی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہمیں خود بھی محسوس ہوتا ہے نا کہ گرنے لگی تھی، گرتے گرتے میں بچ گئی، ہے نا۔ کوئی چیز کھائی اور میرے حلق میں جا کر پھنس گئی لیکن اتر گئی، پھر ہچکیاں لگی تو لگی ہوئی تھی لیکن تکلیف بہت ہو رہی تھی، لیکن پھر آرام آ گیا، ہے نا۔
ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے نا، چکر آیا ایک دم، لیکن ایسے لگے جیسے کسی نے سنبھال لیا ہو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں فرشتے بھیجتا ہوں، میں نگران بھیجتا ہوں جو تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ نگہبان تم پر بھیجتا رہتا ہے جو تمہاری موت تک تمہاری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہم بیمار ہوتے ہیں پھر ہم صحیح ہو جاتے ہیں، ہے نا، ہمیں کمزوری ہوتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد ہم ریسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم تندرست و توانا ہو رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے نہیں؟ یہ اللہ کے انتظامات ہیں کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں پر غالب ہوں، جو کرنا چاہوں، جیسے کرنا چاہوں، جس طرح کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں، اور میں نگہبانی کے لیے اپنے نیک بندوں کی غیب سے انہیں حفاظت سے کرتا ہوں، غیب سے انہیں تکلیفوں سے، پریشانیوں سے میں انہیں بچاتا ہوں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب آتے ہیں اس کے پاس اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے، وہم لا یفرطون، وہ اس کی روح قبض کرنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے بڑی محنت سے ہم نے سالن بنایا، چکھ تو لیں، ہے نا، بڑی تیاری کی تھی ہم نے ملنے کی، بڑا ہمیں ارمان تھا کہ اس کے پاس جائیں گے، اب سفر شروع کیا تو کوئی اس کو اس بات سے کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ درمیان راستے میں ہی بلا لے، ہے نا، اس کو کوئی اس بات سے نہیں روک سکتا کہ شادی کا سوٹ تیار ہے، عید کا سوٹ تیار ہے، تو پہن تو لے، بڑے ارمانوں سے بنایا تھا۔ جب وقت مقرر ہے، جب اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس کی روح قبض کرو، پھر اللہ کو ترس نہیں آتا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ یا ابھی مجھے آج وہ بتا رہی تھی جو ہے نا، پتہ نہیں کل کی بات ہے یہ پرسوں کی بات ہے، مجھے کہنی آپ کو اس خبر کا پتہ چلا کہ 7 بہنوں کا ایک بھائی، وہ موٹر سائیکل پر اپنے جاب کے لیے سلسلے میں جا رہا تھا، تو یہ ڈور جس کے اوپر مسالے وغیرہ اتنا کیمیکل لگاتے ہیں، تو وہ یعنی اس کی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد شادی تھی۔ بتائیے یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی عبرت ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میرا چانس ختم ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ بہانہ ہے نا، سبب ہے، ہم تو کہتے ہیں نہ نکلتا باہر، چلو کیمیکل ہے تو ہم کہیں گے نہ لگائیں، لیکن ہم کہیں گے گھر بیٹھا رہتا نہ نکلتا، آخر تو نکلنا ہے نا۔ موت کہتے ہیں لے جاتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مضبوط قلعوں میں بھی اگر تم بیٹھے ہوگے تو تمہیں موت آ دبوچے گی، آ جائے گی۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم تندرست ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑی عمر ہے، ابھی بڑی عمر ہے، ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اب یہ جو بیماری ہے یہ آخری بیماری ہے، یہ جو اب ملاقات ہے یہ آخری ملاقات ہے۔ لہذا مومن ہر وقت ہر لمحے اپنی موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ ہر لمحہ جو گزر رہا ہے ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہمارا اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت ٹائم ہے، جو ٹائم گزر گیا اب کم ٹائم رہتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کسی قسم کے فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔ یقین مانے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو ایجڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو ڈرپ لگی ہوئی ہے، خوراک کی ناری لگی ہوئی ہے، تکیہ رکھا ہوا ہے، اگر آنکھ کے آگے تکیہ آ گیا تو ایک آنکھ بند ہے تو اپنی ایک آنکھ بتا نہیں سکتے کہ ہمارے تکیے ہٹائیں۔ اللہ کو منظور ہوتا ہے کہ ابھی ان کو زندگی ملنی ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو حشاش بشاش صحت مند ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ہے نا، چلتے پھرتے، تو انسان کہتا ہے ابھی تو بات ہوئی تھی، ابھی تو دیکھا تھا، ابھی تو بہت صحت مند تھا، کڑیل نوجوان تھا، بلاوا آتا ہے تو سیکنڈ میں بہانہ بنتا ہے، کرنٹ لگ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتہ نہیں دل کو گھبراہٹ ہوئی، پتہ نہیں کیا تھا، اور ہم کہتے رہتے ہیں یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا، ایسا نہ کرتا، یہ خیال رکھتا نہیں۔ جب دوسروں پہ الزام دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا، یا ہاں دیکھیں نا، ایک تو اسباب، ایک تو یہ اللہ کی تھی، ہاں کہنا نہیں چاہیے، ہاں نہیں کہ ایک تو اسباب ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی قتل کر دیتا ہے، ہاں دیکھیں بات یہ اپنی جان کو خطرے میں تو نہیں ڈالنا ہے نا، ہم اوپر سے خود چھلانگ لگائیں اور کہیں اللہ نے بچانا ہوگا تو بچا، ہے نا، ہاں تو ایک ہاں معاف کر دینا چاہیے، کوئی اس نے کوئی اگر تو ارادتاً کیا تو پھر تو اس کی غلطی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا تو پھر اس کی ہاں غلطی کو نہیں پکڑ، دشمنی میں قتل کرتے ہیں ٹارگٹ کر کے، جی تو یہ غلط کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، غلط کرنا چاہیے۔ اب اچھا اب یہ دیکھیے، جیسے یہ کل والی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، اب جس نے یہ ڈور تیار کی، جس نے اڑائی، وہ اس کے قتل کے سبب ہیں،
ٹھیک اس میں شامل ہے، اڑانے والے تو انہوں نے پکڑ لی ہے نا، جس نے تیار کی وہ بھی کیوں تیار کر رہے ہیں؟ ہر ہاں جی ہر سال ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے، اور ہر ہوتا سال ہے، حادثے ہاں ہوتے ہیں، تو نہیں تیار کرنی چاہیے نا۔ کیا ہو گیا، اتنا اعلیٰ شوق ہے، پتہ نہیں کیا اکھیڑ لیتے ہیں کہ جس سے ہم کچھ قلعہ فتح کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں لازماً اس طرح کی ڈور تیار کریں۔ میرے خیال وہ عام ڈور ہو تو اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا، یہ وہ شیشے لیکن ہمیں شیطان کہتا ہے نہیں، تم اور کامیابی والے کام کرو نا، اور بہترین، ہے نا، نقصان والے انسانیت کے نقصان۔ جی تو اس کو جو ہے نا وہ ہے نا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اور کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کرنے والے، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ ہم ڈپریشن سے نکلتے ہیں، ہماری انجوائمنٹ ہے، ہم فریش ہو جاتے ہیں، ہم ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ زمین میں فساد ہے، تم اصلاح نہیں کر رہے، نقصان پہنچائے۔ ہے نا۔ اللہ نے صحیح طریقے بتائے ہیں، ان صحیح طریقوں کی طرف آؤ۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، جس کی موت کا وقت آ جائے، فرشتوں سے کہہ دیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے وہ کوتاہی نہیں کرتے، بھولتے نہیں ہیں، سستی نہیں کرتے، وہ غفلت نہیں کرتے، وہ اپنی منمانی نہیں کرتے۔ کتنے بہترین اللہ کے کارندے ہیں فرشتے۔ ہم کہتے ہیں نا اس سے ہم بڑا ڈرتے ہیں، اس کے پاس بڑی اچھی پولیس ہے، بہت اچھی آرمی ہے نا، ان کے بڑے اچھے نوکر چاکر ہیں، بڑے مضبوط ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو میرے فرشتے ہیں، جب میں ان کو کہتا ہوں تو وہ اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرتے، فوراً میری بات کو مانتے ہیں، انہیں بھی ترس نہیں آتا کہ ابھی تو بچہ پیدا ہوا، اتنا لاڈلا بچہ پیدا ہوا، ماں دیکھ تو لے، نہیں، اللہ کہتا نہیں، ہے نا، باپ دیکھ تو لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 10 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، ہے نا، بلاوا آ گیا، ماں چلی گئی، اللہ کہتا ہے مجھے ترس نہیں آتا، ترس نہیں آتا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جن فرشتوں کو میں کہتا ہوں انہیں بھی ترس نہیں آتا۔ یہ میرا نظام ہے، جس کا میں نے جو وقت لکھا ہوا ہے بلاوے کا، میں اس کو بلا لیتا ہوں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا برحق ہے۔ یعنی ایسی بات نہیں کہ اللہ ظالم ہے، اللہ کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، اب میں مہمان نوازی کروں گا، اب میں خیال رکھوں گا، اب اس دنیا سے تعلق ختم، اب اس جیسے کہ کمرے ہوتے ہیں گھر کے، اب یہ ڈرائنگ روم ہے، اب یہ لاؤنج ہے، اب یہ کمرہ ہے، جڑے ہوئے نا، ساتھ ساتھ جڑے ہوئے۔ تو یہ جو ہم کمرے آج دنیا میں رہ رہے ہیں، یوں سمجھے کہ ہم ایک کمرے میں، جب روح نکال دی جاتی ہے پھر ہم دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر عالم برزخ کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو پھر ایک اور کمرے میں چلے گئے، پھر اس کے بعد جب جنت اور دوزخ میں جائیں گے تو پھر یوں سمجھے کہ جیسے اصل جگہ پر چلے گئے، ابدی جگہ پر چلے گئے۔ تو یہ اللہ کا سسٹم ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں رکھے تو بہت اذیت کے ساتھ انسان رہے، جس کے ہم کہنا نہ جاتے نہ بلاوا آتا، تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہے نا، اللہ ہمیشہ بڑی تکلیف سے چھوٹی تکلیف دے دیتے ہیں۔ لاغر محتاج انسان گھروں میں پڑا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی محتاج آدمی کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، انسان بڑی مشکل سے اپنا کر رہا ہوتا ہے، تو کتنا سال 2 سال 10 سال کب تک انسان جن انسانوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بس پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہر وقت تکلیف ہو رہی ہے، ہر وقت اذیت ہو رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے پاس بلا لیتا ہوں، بڑی تکلیف سے میں چھوٹی تکلیف دے دیتا ہوں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے، جو ان کا برحق ہے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو تو اس کا جو ہے نا اس کی کسی برائی کا تذکرہ نہ کرے، اس کو وائٹ کفن پہنایا جاتا ہے، وائٹ نہیں بھی ہے تو کوئی بھی پہنا دے، لیکن صاف ستھرا کفن پہنایا جاتا ہے کہ نہیں پہنایا جاتا، اور پھر بڑے اس کے اہتماماً اعلان کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ انتقال کر گئے ہیں، ہے نا، وہ اللہ کے حضور چلے گئے ہیں، اور پھر ہم سب کو حکم ہے کہ جب بھی کسی کی خبر سنیں تو فوراً ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہائے ہائے نہ کریں، ہائے کیا ہو گیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا تھا، اللہ کا مال اللہ کے پاس چلا گیا، ہم بھی اللہ کے مال ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ اللہ کہتے فوراً پڑھو انا للہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ایسی تکلیف کی خبر سنتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا مال ہے، اللہ نے لے لیا، اس کی امانت تھی، اس کے پاس چلی گئی، ہم بھی امانت ہیں، ہم بھی امانت ہیں اس دنیا میں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم بھی تیار کریں اپنے آپ کو کہ ایسے ہمارا بھی کبھی اعلان ہو رہا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔
ہے نا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ میری بہن کا، یہ میرے بھائی کا، یہ میرے فلاں ہمسائے کا اعلان ہو رہا ہے نا. جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سب کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو چلا جاتا ہے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے. تو پھر حکم کیا ہے؟ اس کو بہترین کفن پہنا کر اور پھر کندھے دینے کا ثواب ہے. سب لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، دل دکھا بھی ہوتا ہے، رو بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ چھوڑ آتے ہیں، دفنا آتے ہیں. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ہے. عام طور پر انسان اپنے اوپر مٹی ڈالے گا، مٹی میں ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا، لیکن اللہ کہتا ہے محبت احترام کے ساتھ اتارو، یہ میرا بندہ ہے، اس کی اب مجھ سے ملاقات ہونی ہے، اب یہ میرے سپرد ہو رہا ہے. اس کو آرام سے، دھیان سے، تکلیف نہ ہو، اس کو نہلاؤ اور اس کو چھوڑ جاؤ اور پھر مٹی ڈالو. بڑا یعنی یہ سخت انجام ہے. بہت ہم خواتین تو نہیں دیکھتی، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. چھوڑ آتے ہیں اور پھر چھوڑ آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مٹی ڈالو، مٹی ڈال دی جاتی ہے، دفنا کر آ جاتے ہیں. کس کے سپرد؟ اللہ کے سپرد. ہم کبھی اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں کو ایسی قبرستانوں میں، ایسی کھلی جگہ پر جہاں اندھیرا ہو، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بٹھائیں گے؟ یہ غیر محفوظ جگہ ہے، چلو ہے نا. ہم کہیں گے یہ غیر محفوظ جگہ ہے، یہ محفوظ جگہ نہیں ہے. یہاں کون ہے؟ یہاں کیوں بیٹھنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں آپ نہ بیٹھیں، یہاں سے آپ چلیں. تو وہاں پر ہم چھوڑ آتے ہیں کہ نہیں چھوڑ آتے؟ وہاں ہم اللہ کے سپرد کر آتے ہیں، اللہ کے سپرد ہے نا. وہ ایک الگ بات ہے. بندے وہ کہتے ہیں نا جنہوں نے چوری کرنی ہے، وہ کفن بھی نکال رہے ہیں، وہ عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے سپرد کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ یا اللہ آپ کے سپرد. کتنا دل میں غم ہو، جتنا مرضی گھر میں رکھ ہی نہیں سکتے. جتنا صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، جتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، جتنے زیادہ بیٹے کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ بینک بیلنس کیوں نہ ہو، یہاں چھوڑ کر آنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 چیزیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے. گہوارہ ساتھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی مال، اس کو مال کہا، پیسوں کی چیز ہے نا. رشتہ دار ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کیا چیز ساتھ جاتی ہے؟ نہیں، وہ ایمان تو انسان کے، نیکیاں تو ساتھ. رشتہ دار، اولاد، یہ پیسہ، کوئی سواری جس میں بٹھا کر رکھ کر لے کر جاتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے سب چیزیں واپس آ جاتی ہیں، سب کچھ واپس آ جاتا ہے، خالی لٹا کر آتے ہیں. خالی ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں گھر میں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، لیکن یہاں تو اکیلے رہنا ہے. وہاں پر یعنی سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر حقیقت میں اللہ اور بندے کا ساتھ ہوتا ہے. اللہ اور بندے کا معاملہ، اللہ اور بندے کا ساتھ. انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں اور انسان اکیلا تنہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے فرشتے کوتاہی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اللہ کی طرف ان بندوں کو لوٹا دیا جاتا ہے جو کہ اللہ سچا مولا ہے، سرپرست ہے نا ہمارا. اللہ سچا مولا ہے. الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار تو اسی کے پاس ہے، اور وہ بہت جلد، بہت تیز حساب لینے والا ہے. ہماری مصروفیت ہو جاتی ہے نا، اچھا یہ کام کر لیں، اچھا حساب کرتے ہیں، اچھا اس کو فون کرنا ہے، اچھا ابھی کرتے ہیں، ابھی یہ کام نپٹا لیں، ابھی یہ کام نپٹا لیں، اچھا چلو اب تھک گئے، اب کل کریں گے، چلو پھر بھول گئے، پھر ذہن سے نکل گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں بہت تیز حساب لینے میں ہوں. یعنی جیسے دفنا کر جاتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، ہے نا، فرشتے آ جاتے ہیں. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو زمین کو حکم دیا جاتا ہے اس کی پسلیوں کو بھیچو، ہے نا. ذرا سا ہم کہتے ہیں عمر گزرنے کے ساتھ سخت ہاتھ نہ لگاؤ، جسم دکھتا ہے، ہڈیاں دکھتی ہیں. ذرا سی ہم سخت چیز پر بیٹھے کہتے ہیں دکھن ہونا شروع ہو گئی. تو زمین کیا نرم ہے؟ زمین کیا نرم ہے؟ نہیں ہے نرم. کیا گدے بچھے ہوئے ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی میں اور سمندروں کے اندھیروں میں بھی. تدعونه تضرعا وخفيا، تو وہاں تو تم اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے. یعنی کوئی بھی اندھیری رات میں ہم ہوں، کہیں گم ہو جائیں، یا پھر یہ کہ کشتی میں ہوں، سمندر میں بیٹھے ہوئے، تو سمندر میں تو
کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آتا، پانی ہی پانی نظر آتا ہے، وہاں کون آئے مدد کرنے کے لیے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کہنا ہے کہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، جب تم اس وقت تو لوگ بہت زیادہ سمندروں کا سفر کیا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بحری سفر تم لوگ کرتے ہو سمندر کے اندر، تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اب بت کام نہیں آئیں گے، اب شیخ کوئی کام نہیں آئے گا، اب کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، اس وقت تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس مشکل سے نکالے گا۔ تو کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی میں اور سمندروں کے اندھیروں میں، جب تم اس کو پکارتے ہو اور تضرعا و خفیہ، چپکے چپکے دل دل میں، یا اللہ آپ بچا لے، یا اللہ آپ کنارے پر لگا دے، یا اللہ آپ ہمیں یہاں سے نکال اس مشکل سے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا، یا اللہ اب طبیعت ٹھیک ہو جائے، یا اللہ یہ جو رزق کی پریشانی ہے یہ دور ہو جائے، اب دیکھیے گا ہم کیسا شکر کریں گے۔ جیسے رزق کی فراوانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کیا ہوا، ہم نے تو کمیٹی ڈالی تھی، ہماری تو پراپرٹی بک گئی، ہمیں تو یہ پیسہ آ گیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی اصل فضل تو اللہ نے کیا، ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ اصل میں تو ہمیں اللہ نے تھاما ہے، ہم نے اس کا شکر گزار بننا ہے۔ ہم کہتے دیکھا اولاد لائق ہو گئی، ہم کہتے دیکھا ہمارے خامند کو اب سمجھ آ گئی، اب کچھ نہ کچھ وہ کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، دیکھتے نہیں ہو سمندر کی گہرائیوں میں کشتی پہ جب تم بیٹھے ہو تو وہاں کون تمہاری مدد کو آ سکتا ہے؟ آندھی ہے، طوفان ہے، بار بار کشتی ہچکولیاں کھا رہی ہے اور تم ڈر رہے ہو، تمہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب تو گئے، اب تو ختم ہے نا، اب تو تباہی قریب ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ ہوا کو روک دیتا ہے، پانی کی لہریں بنا دیتا ہے کہ تمہاری کشتی کنارے پر آ جاتی ہے، تمہاری تقدیر میں بھی زندگی لکھی ہوتی ہے، اللہ تمہیں لے آتا ہے، بچا لیتا ہے۔ لنکونن من الشاکرین، اللہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے نا، ہم بھی جب بیماری سے اٹھتے ہیں، سر میں درد ہے، سر کا درد ختم ہو گیا، کیا پھر ہم نافرمانی کرنے لگ جائیں، اپنی منمانی کرنے لگ جائیں؟ کچھ اچھا لگتا ہے جب جسم میں کسی حصے میں بھی تکلیف ہو؟ کچھ بھی نہیں اچھا لگتا۔ کون تکلیف دور کرتا ہے؟ اللہ۔ سبب ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، سبب ہیں ریسٹ کر لیا، سبب ہیں میڈیسن کھا لی، بعض دفعہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں آرام نہیں آتا، بہترین ڈاکٹر کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ لنکونن من الشاکرین، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہیں اللہ نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر اس تکلیف سے جس میں تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ مصیبت کے وقت نجات کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ لہذا جب انسان کے پاس شکر نہیں ہوتا تو انسان شرک بھی کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب شکر نہیں کرتا، جب اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کا تعارف ہمیں ہوتا ہے، اللہ کو ہم پہچانتے ہیں، تو پھر ہم شکر بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہم شرک سے بھی بچ جاتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شامل نہیں کرتے۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجئے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر بھیج دے کوئی بھی عذاب تمہارے اوپر سے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی تو گرا سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں تھامے ہوئے؟ زمین سے بڑے بڑے سیارے ہیں جو آسمان کے اوپر ہیں، اللہ نے تھاما ہوا ہے ان کو۔ معمولی سے بھی کوئی پتھر آ لگے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دماغ کا کینسر ہو گیا، ابھی گرا تو معمولی سا پتھر تھا، لگا تو معمولی سا کوئی کیل تھا۔ اللہ کہہ رہے میں ہی ہوں اس بات پر جو میں نے تمہارے اوپر عذاب بھیج سکتا ہوں، تمہارے اوپر سے عذابوں کو روکا ہوا ہے۔ میں تو سوچتی ہوں یہ جو پرندے ہیں، اگر کوے پیچھے لگ جائے، ٹھونگے مارنا شروع کر دے، ہم کہاں جائیں؟ یہ کوے تو ایسے ہیں کہ یہ یاد رکھتے ہیں، دشمنی پالتے ہیں اور دل میں رکھتے ہیں، اگر ان کو تنگ کرے نا، یہ 1 سال تک ان کے بارے میں کہ یہ دشمن کو یاد رکھتے ہیں، ان کا حلیہ، ٹھیک ہے نا، ان کو شکل و صورت ان کو یاد رہتی ہے ان کووں کو۔ اللہ ہی ہے جو یہ چیل ہے، یہ عقاب ہے، اتنے خطرناک ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے روکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہمیں ٹھونگے ماریں، ہمارے پیچھے لگ جائیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخر تو باہر نکلنا ہے نا ضروری کام سے۔ اللہ نے ہمیں پورا من طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ قادر ہے اس بات پر کہ کچھ بھی نازل کرے آسمان سے عذاب، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، یعنی زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائیں اور ہم زمین کے اندر دھنس جائیں،
کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ زمین کھلتی چلی جائے اور ہم زمین کے اوپر کھڑے ہیں اور زمین ہمیں کھینچنا شروع کر دے تو کیا کریں گے ہم؟ کھینچو ہیں کہ کوئی کتنا کو کھینچے گا؟ نہیں کھینچ سکتے. اللہ ہی ہے جو تمہیں ہمیں ان چیزوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا وہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ایک ویذیق بعضکم، اور ایک طاقت کا مزہ چکھائے دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اس زمین پر رہتے ہوئے. کس بات پر؟ کہ تم تو پنجابی ہو، تم تو اردو سپیکنگ ہو، تم ہماری شکل نہ دکھاؤ، تم ہمارے ملک میں نہ رہو، تم زمین میں نہ رہو، یعنی بلوچی ہو جائیں، پختون والے ہو جائیں، یا پھر یہ کہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ ہو جائے. بن جاتے ہیں نا کہ اکثر نہیں بن جاتے، فرقوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو مارنا، قتل کرنا شروع کر دو. یہ کس نے بچایا ہوا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو تو صحیح کس طرح وہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھول کھول کر پھیر کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. اللہ نے الحمدللہ ہمیں پرسکون طریقے سے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا؟ الحمدللہ پورا امن طریقے سے رکھا ہو. باہر بھی نکلتے ہیں، گھروں میں بھی رہتے ہیں، کام کاج کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، اور پھر ہمارے مرد جب خیریت سے واپس آتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے. یعنی اس سے مراد اصل معجزہ قرآن مجید. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا جبکہ کسی نے خود اس کو نہیں گھڑا، کسی نے اس کو خود نہیں بنایا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ تو حق ہے، قرآن مجید یہ تو سچا کلام ہے. قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہیے اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کا عذاب آئے اور کب تم پر ہلاکت کے اللہ تعالیٰ جو ہے دروازے کھول دے، کیونکہ تم نے قرآن سے منہ موڑ لیا، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے قرآن مجید سے، میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ کہتا ہے میں ان کو قیامت والے دن اندھا اٹھاؤں گا. اور پھر وہ کہیں گے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے ہمارے رب. اس دن تو کہیں گے یا اللہ کیا ہو گیا، دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے. قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اب کیا اب ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ کہے گا دل کے اندھے جب تم دنیا میں بنے رہے، آج میں نے تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی ختم کر دی. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا ہے. آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں کہ لازماً ٹھوس ٹھوس کے زبردستی کہیں آؤ سیکھو، آؤ پڑھو، آؤ عمل کرو. نہیں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. باقی یہ جو عمل کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو اپنے زندگیوں میں شامل کرنا ہے، یہ ان کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ صرف یاد دہانی. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یعنی قیامت کا وقت یا موت کا وقت یا پکڑ کا وقت ایک مقرر ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں یخوضوا فی آیاتنا، ہماری آیات میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی رمضان کا یہ چاند نظر آتا ہے اس بحث میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ بھئی چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا تھا، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک روزہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح جب اینڈ ہوتا ہے تب بھی اسی بحث میں پڑے رہتے ہیں. اور کتنی لمبی لمبی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ہر سال اتنی لمبی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں کہ سال کے جو 2 چاند متنازع یہ نا ہر یہ بحث میں پڑے رہتے ہیں. ہاں جی. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فضول قسم کی بحثوں میں پڑے رہیں، ہماری آیات کا مذاق اڑائیں، ٹھیک ہے. عورت کو مسجد میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، اس بحث میں پڑے ہوئے ہو. اور دیکھو تو صحیح عورت کہاں پہنچ گئی، کون سا کوئی ایڈ نہیں ہوتا بورڈ پر لگا ہوا ہے نا، ٹائر کا ہے. ہاں یقین. اور پھر یہ کہ وہ ٹائر کا بھی وہ لگا ہوا ہے بورڈ، تو اس کے اوپر بھی عورت ساتھ کھڑی ہے. کوئی سگریٹ کا ہے تو اس میں بھی عورت کا کیا کام، ہاں اس میں کیا کام ہے عورت کا.
ہر چیز ہر جگہ عورت کو گھسایا ہوا، ہر جگہ پہنچایا ہوا، لیکن یہ کہ نہیں عورت کو جو ہے نا وہ کیا نام ہے مسجد نہیں جانا چاہیے۔ اور کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے، ایک نئی مصیبت، عورت کی آواز کا، یہ کیا بات نکال دی؟ عورت بچوں کے اسکول جا رہی ہے، عورت بازار جا رہی ہے، عورت ہر قسم کی شاپنگ کر کے بحث کر رہی ہے مردوں سے، عورت بتایا کرتی تھی آگے ہاں مسائل پوچھتے جی تھے۔ پوچھتے، یعنی ہم تک دین امہات المومنین سے پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو یہ کون ہوتے تھے؟ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، مسائل جا کر پوچھا کرتے تھے۔ تو ہم الجھ گئے اس بات میں، عورت کو دین کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ کہاں سے؟ یعنی عورت کی نمائش کا پردہ ہے، عورت کی جسم کا پردہ ہے، عورت کی خوبصورتی کا پردہ ہے، آواز کا پردہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اس بات میں الجھ پڑے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آیات میں بحثیں کر رہے ہیں، نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ چھوڑ دیں، انہوں نے سمجھنا نہیں ہے، آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ یہ ان کی محفل، وہ ان کی محفل میں اللہ کے آیات کا، اللہ کے دین کا جو مذاق اڑا رہے تھے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کسی دوسری گفتگو میں جب یہ لگ جائیں پھر تم ان سے بات چیت کر سکتے ہو۔ یعنی قطع رحمی نہیں کرنی، قطع رحمی کا حکم نہیں ہے۔ اس محفل سے اٹھو جہاں پر غیر اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یعنی ہم اب ہماری رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، گھر کا ماحول ہے، اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں، فضول سیاست کی باتیں کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ سیاست تو ایسی ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی سیاست لے آئی ہے نا۔ سیاست کا کیا مطلب؟ دوغلے پن سے چلو، ہم کہتے ہیں نا تم سیاستیں نہ کرو زیادہ، ہم کہتے ہیں نا تم نے بڑی سیاست سیکھ لی، یعنی دوغلا پن کرنا، اپنا فائدہ اور کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہی تو سیاست ہوتی ہے۔ اور یہ سیاست پہ بحث کر کے جو جس گروپ کے ساتھ لگ گیا، بس سچی جھوٹی وہ اس کی سائڈ لے رہا ہے، سچی جھوٹی وہ اس کی سائڈ لیے جا رہے ہیں، مر مٹنے کو تیار ہو گئے۔ اتنا تو دین کے لیے مر مٹنے، اتنی تو سچی محبت دین کے لیے دکھائیں، اتنی قربت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھائیں، اتنا ٹائم تو دین کے لیے نکالیں۔ وہ عورتیں نکل آئیں دی، اتنا تو دین کے لیے نکلیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کسی اور بات میں لگ جائیں تو پھر ان سے کہیں، پھر ان سے بات کر لیں، یہ نہیں کہ کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، نہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے، ہم بھی غیبت کرنے میں شامل ہو گئے، ہے نا، ہاں واقعی ایسی ہے، میں بھی گواہی دیتی ہوں، وہ اسی طرح کی ہے، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا۔ کبھی نکل جاتی ہے نا ذہن سے بات کہ غیبت ہم سے ہو رہی ہے، ہم کیوں برائی کر رہے ہیں کسی کی، ہم کیوں وہ نا زبان کے مزے لے رہے ہیں، ہم کیوں برائی کی کمیٹی ڈالیں، کمیٹی ڈالنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو خبردار بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کسی سے، وہ بھی کوئی ہاں ضرورت ہے۔ کبھی کسی کو کسی کی خبردار، برائی ہو تو بتانا ہے، اس سے بچ کے رہو یا ہاں ایسے۔ دیکھیں نا، اگر کسی کو خبردار کرنا ہے تو پھر جن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے بات کرنے کا فائدہ، وہ کیوں سن رہا ہے، اس کا بھی دل خراب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، مجھے تم صحابہ کرام کی، میری ساتھیوں کی فضول میں برائیاں نہ آ کر بتایا کرو، میرا دل نہ خراب کیا کرو۔ دل خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو گھر میں اکثر کام والی آتی ہیں، کوئی بات ڈسکس کرنی ہے، انفارم کرنا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو پتہ چلے میں اس کی برائی اس کو بتاؤں، حالانکہ اس کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، لیٹ ڈاؤن کرنا، اس کا بھی دل خراب کرنا، دوسرے کی برائی کو اچھالنا، سب کو خبر دینا، یہ بری بات ہے۔ اگر اس کا اس کے ساتھ واسطہ ہے تو پھر انسان تنہائی میں اس کو بتائے کہ دوبارہ تم دھوکہ نہ کھانا، میں دھوکہ کھا چکی ہوں، میں نے نقصان اٹھایا، تم نہ نقصان اٹھانا۔ یہ کس کی چوری کی عادت ہے؟ ہاں یہ ہمارے گھر بھی ایک آتی تھی لڑکی کو چوری کرتی تھی، اس کو میں نے آزمانے کے لیے پیسے رکھے، اس نے واقعی اٹھائے، بولا کنفرم ہو گیا، تو میں چاہتی تھی ہمیں گروپ میں ڈال دوں کہ اس کو، پھر میں نے نہیں ڈالا، اس لیے سے پتہ نہیں ڈالنا بھی چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا سب لوگ نا بچ کے۔ اچھا بعض دفعہ کہ ملازم کو زمانہ نہیں چاہیے، کسی غریب کو پیسے سے زماؤ نا۔ وہ پہلے اس طرح کر چکی تھی نا، مجھے پتا تھا گھر سے چیزیں جاتی ہیں، جب وہ ہوتی میں نے اس چیز سے توبہ کی تھی، کسی کو نا پیسے رکھ کے اس کو میں آپ کو بتاؤں، یہ ازمائش نہیں کرو، اپنی اللہ چیز بچانی چاہیے، دوسرے کا احتیاط اپنی چیز نکال کے رکھو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس معاملے میں اگر ہماری کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں نا، قصوروار ہم ہوتے ہیں،
ہم نے اپنی چیز کیوں نہیں سنبھال کے رکھی؟ نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں ہزاروں چیزیں نا، آپ ہزاروں سے نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا، اپنی چیز کو پہلے کیش وغیرہ ہے، گولڈ کی چیز ہے، یہ تم خود سنبھال کے رکھنا. باقی اس کے علاوہ چھوٹی موٹی چیز ہے، بعض دفعہ نا میں کسی سے نا بدگمانی سی ہو جاتی ہے، وہ ہماری وہ چیز کچھ دن میں یقین مانے میری مل جاتی ہمیں میں آپ کو بتاؤں اکثر میری چیزیں مجھے نہیں ملتی. اچھا جب نہیں ملتی تو میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لگاتی، کیونکہ کوفت ہوتی ہے نا، اب نہیں مل رہی، کوفت ہونے لگتی ہے، بھائی آدھا گھنٹہ لگ گیا اب اس چیز کو نکال. میرے سے تو یقین مانے کوئی چیز اپنی ڈھونڈی نہیں جاتی، کوئی 5 ماہ بعد، کوئی 6 ماہ بعد وہ چیز مل جاتی ہے، وہ رکھی ہوتی ہے، وہ ہم نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. نہیں میں کنفرم بات کروں گی، کنفرم اگر کوئی چور ہے، کیونکہ لوگوں کو دیکھیں ہوتا نا، ہے کچھ. جب تک کوئی گواہ موجود نہ ہو تب تک ہم منہ سے یہ بات نکال ہی نہیں سکتے. گواہ موجود نہ ہو نا، گواہ موجود ہو کہ ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ جب گواہ ہو، ان کیس کے ایسا اگر کیس ہے کہ وہ واقعی ہی پکڑی جائے، رنگے ہاتھوں پکڑی جائے، اس کی بات کریں. اگر وہ مکر جائے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مکر ہی جائے، وہ تو بے شک مکر جاتے ہیں. ہاں وہ تو مکر ہی جاتی ہے. بہرحال اب اس کا معاملہ یہ ہے، ہاں خود سے احتیاط بچے کریں. یا کام والیاں کرتی ہیں، میرے گھر کام کرتی ہیں، آپ کے گھر میں کام. میری باتیں تیرے پاس جا کے ضرور کریں گی تو، اور تیری باتیں میرے پاس آ کر. میری یہ عادت ہے، پہلے میری ایسے کرتی پہلے ہم تھی، سے میں منع نے کرتے ہیں. یہی بتایا تھا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہ میں نے تم جہاں جو کر کے آتی ہے نا وہاں چھوڑا. جی بالکل میرے پاس آپ نے کسی کی برائی، وہ کسی نہیں کی کرے گی سچی بات. بات بھی آپ نے مجھے نہیں بتائی. بالکل میری یہ عادت ہے، میں کسی کی نہیں سنتی ایسی بات. بس اپنی میری اپنی ہے، وہ میرے سے پوچھو کیا کرنی ہے، کیا بات ہے، وہ کر لو جو وہ کرنی سب ہے. سے صحیح ہے. ان کام والیوں سے نماز سننا شروع کر دیں کہ بھائی نماز سناؤ، آتی ہے کہ نہیں آتی. آخر کوئی نہ کوئی تو بات چیت کرنی ہوتی ہے نا انسان نے، تو ان کی نمازیں سنیں کہ آتی ہے کہ نہیں آتی نماز. اس سے ہاں اچھی باتیں پوچھو اور اسے اپنی اچھی باتیں شیئر کرو. دیکھیں ملازم کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، ملازم کی بھی تربیت. ہم اس سے صرف اپنی دنیا نہ بنوائیں، ہم نے اس کی آخرت بنانے کی بھی فکر کریں. ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے گھر میں آ رہی ہے، ہم نے اس کو کیوں نہیں دین کی بات بتائی. اسے بتائیں نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پتہ ہوتا نا. ہم اپنی دنیا تو بنا رہے ہیں، ان سے فائدہ تو لے رہے ہیں، ہے نا. ہم اس معاملے میں تو سختی کرتے ہیں کہ تم نے بڑی اچھی ڈسٹنگ نہیں کی، صفائی نہیں کی، ہم نے جاؤ دوبارہ جا کر کرو، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں. اپنی دنیا تو بناتے ہیں، تھوڑی سی فکر کریں کہ اس کی آخرت بھی بن جائے. اگرچہ ان کے پلے پڑے نہ پڑے لیکن ہم ان کو فکر تو لگائیں نا کہ بھائی نماز. ہاں طریقے سے کہ ایمانداری کیا چیز ہے، جی یہ باتیں ان سے کریں. اچھا جب ان کو ایسے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ باجی اس مزاج کی ہیں، ان کے بھی ذرا کان تھوڑے سے کھلے ہو جاتے ہیں، وہ بھی الرٹ ہو جاتی ہیں کہ یہاں دال میں کالا نہیں ہے. جہاں باجیاں سارا دن ریموٹ پکڑ کے بیٹھی ہیں، ٹی وی دیکھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، جو مرضی اٹھاؤ اندر رکھو اور جاؤ. اور پھر اس کے بعد پھر جب یہ کہیں گے تو پھر ہم کہیں گے ہم نے تو اٹھایا ہی نہیں. تو موقع بھی ان کو نہیں دینا چاہیے. اور پھر اس کے علاوہ ان کی تربیت کرنی چاہیے. اپنا گھر بچے خود سنبھال. ہاں اور سب سے بڑی بات وہ تربیت یافتہ نہیں. وہ تربیت ہم ان کو ڈانٹیں گے، ہم ان کو جھٹکیں گے، ہم ان کو برا بھلا کہیں گے، تو ایسی، یعنی اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا قصور ہوتا ہے. ہم ان کو، اللہ ہمیں کتنی ڈھیل دیتا ہے، کتنی کو ڈھیل دیتا ہے. ہم اپنے کام والوں کو ایسا ڈھیل نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے. اللہ میں بہت غلطیاں تو ہم سے بھی ہوتی ہیں. ہم نے پڑھا قرآن مجید میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. ہمیں بھی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ڈھیل دے دینی چاہیے، مہلت انہیں دینی چاہیے. ایک ہمارے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے نا، کبھی ہمارا ایمان بہت کمزور ہوا ہوتا ہے، کبھی ہمارا ایمان بڑا ہوا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے چوری کر لی ہو، لیکن وہ چوری کرنے کے بعد ان کی دل کی کنڈیشن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے وہ خود بھی شرمندہ ہو جائے، خود بھی شرمندہ ہو جائے، اسی تو پائے ہاں سوچے کہ یہ خود بھی شرمندہ ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس جو کام والی آتی ہے نا، اگر میں اس کو کچھ دوں کہ تم نے اس کو دے دینا ہے، تو وہ مجھے نا پھر آ کر بتاتی ہے میں نے دے دیا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے پہنچانا نہیں ہے. اچھا میں خاموش ہو جاتی ہوں. کچھ دنوں بعد پھر میں اس سے کہتی ہوں کہ اچھا تم ان کو نا لے آنا، میں نے ان سے نا کچھ چیز اور دینی ہے. اور پھر وہ گھبرا جاتی ہے، باجی آپ نے جو اتنے دیے تھے نا وہ میں نے اتنے نہیں دیے تھے، اتنے دیے. میں کہتی ہوں اچھا، میں چپ رہتی ہوں، میں نہیں ڈانٹتی. اور پھر جب وہ ان کو بلا کر لاتی ہے نا تو میں اس کے سامنے اس کو شرمندہ نہیں کرتی کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، آپ نے اس کو کم دیے، ٹھیک ہے آپ اس سے پوچھیں، آپ پوچھیں. میں نہیں اس کو شرمندہ کرتی، یقین مانیں، پردہ رکھتی ہوں اس کے آپ کا، شرمندہ نہیں کرتی. یہی ہمارے ظرف بڑے ہونے چاہیے.
نہیں میں شرمندہ کرتی، اگرچہ میں شرمندہ کروں گی تو وہ بھی مجھے میری خیر خواہ بن جائے گی اور وہ بھی کہے گی کہ اچھا باجی نے جو ہے نا میری بات پکڑ لی تو اب میں نہیں کروں گی. لیکن آپ کو بتاؤں ہر بات ہر غلطی کہہ کر نہیں اس کی اصلاح کروائی جاتی، کچھ خاموشی بھی اختیار کرنی ہوتی ہے. چھوڑنی بھی پڑتی ہے. ہاں چھوڑنی پڑتی ہیں. میں تو جب کام بھی کرواتی ہوں نا کچھ پورشن کا ایک دن کروا لیتی ہوں، کچھ پورشن رہنے نرمی دینی چاہیے. ہاں بہت ہے. نرمی دیتی تو وہ بھی تو انسان ہے. بالکل وہ بھی بالکل تو انسان ہے. کسی دن ڈرائنگ روم روز بالکل. کروانا ضروری اچھا نہیں ہے. اور پھر کچھ دنوں بعد ہی وہ خود ہی مجھے بتاتی ہے کہ میں نے پیسے دے دیے. میں کہتی ہوں اچھا کیوں؟ اس سے پہلے اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، اس کو سمجھایا ہوتا ہے طریقے سے پیار سے امانتیں دینی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ دیکھا تمہیں امانت دی تھی نا تم نے نہیں دی. نہیں، اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ان چیزوں سے کبھی برکت نہیں ہوتی، ان چیزوں کی نحوستیں ہوتی ہیں. ہمیں دوسروں کا حق نہیں مارنا. یہ طریقے سے پھر جب تربیت کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے ان سے پہلے برائی ہوئی ہو لیکن 2-3 مہینے بعد وہ بھی طریقہ پر سے سمجھ جاتی ہیں، وہ بھی سلجھ جاتی ہیں. ان کا قصور نہیں، ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی. کوئی بتانے والا نہیں ہے نا ان کا. وہ مجبوری سے نکلی ہیں. اب مجبوری سے تو ان کو نظر آتا ہے لو یہ تو ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی اگر ہم ایک چیز بھی اٹھا لیں. بچپن سے دیکھو ان کی بچپن سے تربیت کہاں ہوتی ہے، نہیں ہوتی. کہاں پہ چلیے تو ہاں بچے پیچھے اللہ نے ہمیں ایسے امتحانوں میں نہیں ڈالا. یقین مانے کہ انسان کو پتہ کہ گھر جائیں گے تو تھکے ہارے جائیں گے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے. اور یہاں تو ان کے تو فکر ہے، ان کے تو فروٹس بھی پڑے ہیں، ان کے تو یہ چیزیں بھی پڑی ہیں، ان کے تو گاڑیاں بھی کھڑی ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم 500 اٹھا لیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 500 اٹھایا تو اٹھایا کیوں؟ ان کے عیبوں پہ پردے ڈالیں، ان کو موقع دیں. ہاں اپنی چیزوں کو سنبھالنے کے لیے الرٹ ہو جائیں اور ان کو امتحان میں مت ڈالیں ان کو امتحان میں. ان کے انسان ہیں یقین مانیں. وہ بھوک بڑی. حضرت عمر نے یہ حد کچھ عرصے کے لیے ختم کر دی تھی جب فاقے پڑے تھے، قحط پڑا تھا. آپ نے کہا تھا نہیں چور کا ہاتھ کاٹو، مجبور ہیں یہ لوگ، پیٹ ہے نا ساتھ. اللہ نے ہمیں ایسے امتحانوں میں شکر ہے نہیں ڈالا. اگر ہمیں ڈالتے تو ہمارا بھی بڑا سخت امتحان ہوتا. اب یقین مانے کہ وہی چیز وہی غلطی اگر ہمارا بچہ کرتا ہے تو ہم چھپا دیتے ہیں. چھپاتے ہیں کہ نہیں چھپاتے؟ ہمارے بچے کیا چوریاں نہیں کرتے؟ ہمارے بچے کیا لڑکیوں کو باہر نہیں چھیڑتے ہیں؟ کون ہیں؟ ہمارے ہی تو بچے ہیں. کیوں فون غلط آتے ہیں؟ کیوں غلط دوستی؟ وہ ہمارے ہی بچے نہیں، کوئی اور مخلوق اتری. ہمارے ہی تو بچے ہیں. ڈاکے ڈال رہے ہیں، موبائل چھین رہے ہیں، پرس چھین رہے ہیں، وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ ہمارے ہی تو بچے. کوئی تو ماں کا لال ہے لیکن ماں کہے گی نہیں میرا بچہ تو فرشتہ، میرا بچہ تو معصوم، میرا بچے کے. سمجھتے ہیں پر خاص میں تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے. پرس چھیننا، ہاں جا کے مال سے کوئی چیز اٹھا لینا، یہ ویسے شوگر ہے. لیکن ہم اپنے بچے کی غلطی محسوس اتنی بڑی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی دوسرا کرے نا ہمارے ساتھ، ہم کہتے ہیں ہم تو معاف بھی نہیں کریں گے. اتنی بڑی غلطی کر لی اس نے، بھائی کیا ہو گیا؟ تمہارا بچہ بھی تو کر سکتا تھا. تو اپنے بچے کی اس غلطی کو بھول کیوں گئے؟ بلکہ پردے ڈالتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ ایسی بھی کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. تو ایسے ان کو نا ہمیں نا ان کو سمجھانا ہے، ان کے عیبوں پہ پردے ڈالنے ہیں. اور اس کے علاوہ بڑی ہم سے پوچھ ہونی ہے. خود نمازیں پڑھتے رہے، کیوں نہیں کہا کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں؟ اچھا نماز پڑھ لی، نماز تو لازمی ہے. ان کو بتائیں بڑی سہولت ہے، ظہر اثر اکٹھی جا کے پڑھ لو. ان کو سہولت بتائیں، ہم نے یہ بتانا ہے ان کو. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو شیطان بھلا دے، ٹھیک ہے نا، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر تمہیں شیطان بھلا دے کہ تم بھی غیبت میں شامل ہو گئے، تم بھی مزے سے باتیں کرتے رہے، اس نے ایک برائی بتائی تم بھی بھول گئے، تم نے اس کو 5 بتا دے. تمہیں پتہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا کیا تھا، ہے نا. اگرچہ اس کا لینا دینا بھی نہیں ہے اب اس کے ساتھ. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے انسان کی بات کرتی ہے کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی ملاپ بھی نہیں، کوئی ملنا جلنا بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی غیر کی بات انسان کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی انسان سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ دیکھو، یعنی مثال کے طور پر جیسے اب ہم نے آج تذکرہ کیا کہ جس نے وہ ڈور بنائی، جس کی یہ مثال سمجھانے کے لیے، ہم تو اس کو نہیں جانتے نا کہ کون ہے وہ شخص. ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو انسان سمجھانے کے لیے سبق آموز بات یہ جو ہے نا کرتا ہے. لیکن اگر انسان اس سے بات کرے جو وہ اس کو جانتا ہے اور اس کا بھی دل خراب ہو جائے گا، وہ بھی برائیوں کو دل میں بٹھا لے گا. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر آپ کو شیطان بٹھا دے، یہ اکثر نا رشتہ داروں میں زیادہ یہ بات ہوتی ہے
ہم رشتہ داروں میں سے کسی کو کسی کی برائی کا پتہ چل جائے تو پھر ہم نے اس کی برائی قریبی بہن کو تو ضرور بتانی ہے نا، اپنے قریبی لوگوں کو ضرور بتانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر کبھی ایسا ہو جائے شیطان تمہیں بھلا دے تو پھر جیسے ہی یاد آئے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد اس محفل سے فوراً اٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر نہ بیٹھے رہو پھر ہلا گلا میں، شیطانی محفلوں میں، مکس گیدرنگ میں، بے حیائی والی محفل میں پھر نہ بیٹھے رہو۔ اگر بیٹھے رہو گے تو پھر تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وہ تو اللہ کو بھول چکے ہیں، تم بھی بھول جاؤ گے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور یقیناً جو لوگ تقوی کا روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی جو تقوی والے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر دوسروں کی کوئی معاملات کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان سے نہیں پوچھ ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم حصہ نہیں ڈالتے لیکن ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، بات کسی اور نے کی اور ہم بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہے نا، ہمیں سننی پڑ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تقوی والے ہیں ان پر کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن اگر یاد دلا دیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم برائی نہ کریں، چلو چھوڑو، یعنی اکثر ہم کہ نا اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو کوئی بات کرتے ہیں، ہے نا، بات کا رخ موڑ لیتے ہیں ہم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے، شاید کہ ان تبصر نفس بما کسبت، ان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ بھی ان کو نصیحت نہ کریں اس قرآن کے ذریعے، وہ گناہوں کی دلدل میں اور دھنستے چلے جائیں اور سے اور گناہ کرتے چلے جائیں۔ آپ ان کو نصیحت کیجئے، یہ جو ان کے کرتوت ہیں، یہ جو ان کے اعمال ہیں، یہ جو نافرمانی والے کام ہیں، ان سے شاید بچ جائیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اللہ کے ہاں نہیں ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی بھی، کوئی نہ ولی نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ فدیہ بھی دینا چاہیں گے تو کل کا کل فدیہ ان سے نہیں قبول کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کھول کے بات کر دی کہ نہیں کر دی، کوئی ولی، کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی پیر فقیر، کوئی نبی کام نہیں آئے گا، ہے نا۔ کیا نعتیں ہم پڑھتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بتائیں وہ کتنے جھوم جھوم کے شرکیہ نعتیں پڑھ رہے تھے۔ آج ہی مجھے نا صبح مسجد سے اذان کی اس نعت کی آواز آ رہی تھی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یعنی اس نیک محفل میں جن کو سرکار نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا وہی آئے ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار اب ہے؟ اللہ کو اختیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اختیار نہیں ہے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یہی ہیں وہ لوگ جو گرفتار ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور پھر کیا ہوگا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی جتنی گرمی بڑھے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا پانی، کیا جہنم میں ٹھنڈک ہوگی؟ شعلے مارتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، دھواں، اندھیرا، ہے نا، کھولتا ہوا پانی، خون، پیپ، ذق، اللہ تعالیٰ کہیں گے چکھو اب عذاب، چکھو، اب نہیں نکلنا، اب نہیں نکلنا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بڑی دعائیں کرنی ہیں ان رمضان میں، یا اللہ جنت الفردوس سے بہترین ٹھکانہ نصیب فرما، جہنم کی آگ سے بچا، بچنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے ممبر پہ قدم رکھا، آپ نے کہا وہ بدنصیب ہے، اس پر لعنت ہو جو رمضان پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہیں، ہمیں ان اعمال سے بچا جو جہنم کے قریب کرتی ہیں، ہمیں ان دھوکے سے نکال کے یہ کریں گے تو عزت ملے گی، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ کیسا گزارا نہیں ہے، نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے۔
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان۔ وَنَرُدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ، اور ہم اگر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لٹا دیے جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی، یعنی ہدایت کے ملنے کے بعد۔ اب الحمدللہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب رمضان کے بعد اگر ہماری پھر ویسے ہی روٹین ہو جائے، ویسے ہی اعمال ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ایسا ہے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی مثال ایسے ہے جسے کہ شیطان جو ہے بھٹکا دے اور بھٹکانے کے بعد بہکانے کے بعد حیران پریشان بھی کر دے، یعنی سکون بھی ختم ہو جائے، سیدھا راستہ بھی گم ہو جائے اور سمجھ بھی نہ آئے کہ کس راستے پہ جانا ہے۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے ساتھی ہوں وہ اسے پکار رہے ہوں ہدایت کی طرف، آؤ ہماری طرف۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ انسان جو اکیلا ہے ہدایت کے راستے پر آیا، کوئی بھی اٹریکشن والی چیز دیکھی، رمضان گزرا بہک گیا، بنسبت اس کے جو کسی جماعت کے ساتھ، جو کسی گروپ کے ساتھ، جو کہیں دین سیکھنے والی جگہ کے ساتھ جڑ گیا، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے لیے چانس ہے کہ لوگ اس کو یاد دلائیں، وہ اس محفل میں دوبارہ آئے، وہ پھر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، وہ پھر ہدایت پر آ جائے۔ لیکن جو تنہا شخص چل رہا ہے وہ اگر ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا تو وہ تو گمراہی میں، گناہوں میں، وہ کہے گا مزہ ہی اسی میں آتا ہے، گناہوں میں کیا کریں، دل گھبراتا ہے، ٹائم ہی نہیں گزرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اگر ساتھی ہیں، اس نے اپنے ساتھی بنا لیے سیدھے راستے پر چلنے میں، تو ساتھی اس کو پکاریں گے، آئیں کلاس میں چلیں، آئیں پڑھتے ہیں، کبھی پھر جائے گا تو پھر حق بات کو سنے گا تو پھر اس کے ہدایت کی طرف پلٹنے کے چانس ہیں، اس کو پھر ہدایت آ سکتی ہے۔ جو تنہا ہو گیا، جس کو چھپ چھپ کے گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی، تو کیا وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اس کو تو شیطان تھپکیاں دیتا رہے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو چھپ کے دیکھی تھی نا مووی، چھپ کے چوری کی ہے نا، گندی تصویریں چھپ چھپ کے دیکھی ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو جماعت کے ساتھ لگ جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف لے آئیں گے، اس کو یاد دہانی کروائیں گے، اس کو کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، چلو آؤ چلو، ساتھ لے کر چلیں گے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لوگ کہیں نا یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا مزہ ہے، بڑی سبق آموز ڈرامہ ہے، نہیں، وہ ہدایت کی باتیں نہیں ہیں۔ ہدایت کی باتیں تو وہی ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ قل، وہ دھوکہ ہے۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی خود تو انسان نہیں کہہ سکتا نا کہ لاؤ آؤ بھائی اب آگ میں ہاتھ ڈالیں، شیطان طریقے سے لے کر چلے گا نا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان طریقے سے تو لے کر چلے گا، بڑے روزے رکھ لیے، چلو اتنے دن نہیں دیکھا، چلو اب تو بیٹھ کے دیکھ لو، چلو بڑا اچھا ہے فین ہے، چلو اب تو خوشی کا موقع، عید کا دن ہے، چلو اب تو کر لو۔ وہ طریقے سے تو لے کر جائے گا ہمیں، نیکیوں سے کیسے طریقے سے ہٹائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے میں رب العالمین کی ہدایت کے راستے پر چلوں، میں رب العالمین کا فرما بردار بنوں۔ میں لوگوں کو یہ باتیں اچھے لگتی ہیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، جو کسی شیخ، جو کسی بزرگ کی بات ہے، ان کی باتیں میں نہ مانوں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ نماز قائم کرو، یعنی ہدایت ملنے کے بعد نماز شرط ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم بھی نیک ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بڑا غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم بہت روزے افطار کرواتے ہیں، ہم حج عمرہ کر آتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ بڑے گھر میں ہم مصروف، بچے ہیں نا، گھر کا کام ہوتا ہے نا، بزنس ہے نا، وہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا، یاد ہی نہیں رہتا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، ٹائم نکل جاتا ہے، فرصت نہیں ملتی، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر رب العالمین کے فرما بردار بنے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز، کیونکہ نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اگر صحیح نماز پڑھی تو نماز گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر گناہ اور بے حیائی میں پھر بھی مزہ آ رہا ہے تو پھر وہ ٹکریں،
پھر وہ اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ مجھے نماز میں دیکھ رہا ہے، کیا گناہ کرتے ہوئے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ پھر اللہ کی معرفت ہوئی ہی نہیں، پھر اللہ کو پہچانا ہی نہیں، پھر اللہ کے قریب ہوئے ہی نہیں، پھر تقویٰ دل میں آیا ہی نہیں، پھر تم نیکی پہ زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکتے، پھر تم کبھی پڑھو گے اور کبھی نہیں پڑھو گے۔ پہچان ہے مومن نماز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں نماز ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، فضول نہیں بولنا، بے حیائی کی باتوں میں دل نہیں لگے گا، گندی محفلوں میں نہیں بیٹھیں گے، فوراً اٹھیں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، بیکار بازاروں میں نہیں گھومتے رہیں گے۔ نماز پڑھنی ہے، جلدی کام کرو، نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم نماز کی حفاظت کریں گے نماز ہماری حفاظت کرے گی، دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی، قبر میں بھی نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ اور سب سے بڑی بات، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جن کی کنجیاں گم ہوئی ہیں وہ کیسے جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جب پریشان ہوتے، جب دل گھبراتا، جب کوئی غم کی بات ہوتی، بلال وضو کرواؤ، نماز پڑھیں۔ ہاں، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ مومن لوگ نماز سے مدد لیتے ہیں اور صبر سے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، نماز کو قائم کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف لوٹایا ضرور جائے گا تمہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، یعنی خاص مقصد کے تحت بنائے۔ ٹھیک ہے، خاص مقصد ہے، ایسا نہیں بغیر ستونوں کے آسمان بنا دیا، ایسے نہیں اتنی مضبوط بنائی زمین، ہے نا۔ یعنی جو بھی انڈر گراؤنڈ بناتے ہیں گھر، یقین مانے کتنا کو کھود کے زمین نکالتے، پتہ نہیں کتنی نیچے اور گہری زمین ہے، تبھی تو جمی ہوئی۔ پھر والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخے بنائے کہ نہیں بنایا، زمین ہچکولے نہ کھائے، جمی رہے، ہم آرام سکون سے اس پر سوئیں، چلے پھریں، مرضی کے آرام پرسکون گھر بنائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا بیکار چیز ہے؟ نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کہہ رہے میں نے کوئی بیکار فضول چیز پیدا نہیں کی، مقصد، پلاننگ، منصوبے کے تحت۔ ہم بھی تو پلاننگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، اور کوئی کام ایسے بیکار کر ہم کہتے ہیں لو میری مت مارے گی، ایسا فضول کام میں نے کیا کیوں جس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں ملنا تھا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ کہے گا ہو جاؤ تو وہ کام ہو جائے گا۔ یعنی قیامت والے دن اللہ نے یہ جو آسمان اور زمین بنائی ہے، اللہ اس ساری کائنات کو جب کہے گا کہ سمٹ جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، تو اس دن اللہ کہے گا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ کہے گا آسمانوں کو لپیٹ کے، جیسے ہم نے کسی چیز کو لپیٹ کے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں ساری فائلیں، اللہ کہہ رہا ہے آسمانوں کو ہم لپیٹ کے، اکٹھی کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر ہم کہیں گے آج کوئی ہے، لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی بھی آواز نہیں نکال سکے گا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کہہ رہی ہے جو ہم نے آسمان زمین مقصد کے تحت بنائی، ہم جب اس کو کن کہیں گے نا ختم ہو جاؤ، تو یہ ختم ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کا فرمان سچا ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، اس دن کہا جائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ زبردست کی بادشاہت ہے۔ آج دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں نا مختلف، اس دن کوئی بھی نہیں بادشاہ ہوگا، سب نے حساب دینا ہے، سب نے لائن میں لگنا ہے، اور سب نے اپنے اعمال کے مطابق جزا سزا پانی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ وہو الحکیم الخبیر، وہ تمام غیب اور کھلی باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے اور وہ خبیر بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور یاد تو کرو جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں۔ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ تھے نا، ابراہیم علیہ السلام تو ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ امت تھے، موحد تھے، نیک تھے، کیا اپنے باپ کو بخشوا سکیں گے قیامت والے دن؟ نہیں۔ کیا بیٹے کی نیکیاں باپ کے کام آ جائیں گی؟ تب کام آ سکتی ہیں جب باپ بھی نیک ہو، تب اولاد صدقہ جاریہ بن سکتی ہے جب ماں باپ نے کوئی نیکی سکھائی ہو، محنت کی ہو،
تب وہ اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نے تو یہ کام کیا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آزر کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا آپ خود ہی ان بتوں کو خدا بنا لیتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو دیتا ہوں آپ تو کھلی گمراہی میں ہیں. خود ان کی مٹی جھاڑ رہے ہیں, خود ان کی مکھیاں صاف کر رہے ہیں, خود ان کی صفائیاں کر رہے ہیں, خود ان کے آگے آ کے کھانے رکھ رہے ہیں. یہ تو گمراہی والے کام ہیں, یہ تمہیں کیسے نفع نقصان پہنچائیں گے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي, پھر جب رات نے ڈھانپ لیا, ٹھیک ہے, اور تب انہوں نے پھر جب دیکھا ایک چمکدار ستارے کو تو پھر کہا یہ میرا رب ہے. یعنی تعجب والے انداز میں کہا انہوں نے کہ کیا یہ میرا رب ہے. حیران ہو کر کہنے, شرک نہیں کیا تھا انہوں نے, حیران ہو کر کہنے لگے اچھا کیا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین, پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, پھر جب انہوں نے چاند دیکھا چمکتا ہوا تو کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين, پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی غائب ہو گیا تو پھر رب سے دعا کی, اے میرے رب اگر آپ نے مجھے ہدایت نہ دی, اگر آپ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی ہم بظاہر اپنی سمجھ بوجھ ایکسپیرینس سے ہدایت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دے. اور اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا, کس طرح کیا ہوا ہے. انبیاء بھیجے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو اتارا, ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. رہتی دنیا تک ہدایت کے راستے محفوظ رہیں گے. فلما رأى الشمس بازغۃ, پھر جب سورج کو دیکھا چمکتے ہوئے تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے, یہ تو بڑا ہے. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون, پھر جب دیکھا کہ وہ بھی غائب ہوگا کہا اے میری قوم بے شک میں تو بری ہوں کہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی چمکنے والی چیز, بڑی چیز, یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں, یہ ختم کیوں ہو جاتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اللہ نے نبی بنانا تھا نا, اللہ نے شرک ختم کرنے کا ذریعہ ان کو بنانا تھا. اللہ نے پھر خود ہی ان کو بصیرت دی, پھر ان کو خود ہی سمجھ بوجھ دی, اور پھر انہوں نے کہا میں نے موڑ لیا, میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, یکسو ہو گیا. وما انا من المشرکین, یہ نہیں کہ میں کبھی شرک کر رہا ہوں کبھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, نہیں, میں نے سب کچھ شرک کو چھوڑ دیا, میں نے باطل طریقے چھوڑ دیے, میں نے بدعات چھوڑ دی, میں نے گمراہی کے کام چھوڑ دیے, میں یکسو ہو گیا. ہم جب اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں ہم چیٹوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہے نا. ہم گندگی سے, ہم مٹی سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے کہ یہ ہمیں گندے نہ کریں, اور اگر پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں گندے ہو گئے کپڑے. کیا ہمارا ایمان گندا نہیں ہوتا, ہمارے عقائد گندے نہیں ہو جاتے, ہمارے اعمال گندے نہیں ہو جاتے. کیا اس کی صفائی نہیں کرنی, اس کی بھی صفائی کرنی ہوتی ہے غلط عقائد سے, باطل کاموں سے. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنا رخ ایک اللہ کی طرف کر دیا جو آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے ان کو بنانے والا ہے. اللہ نے ہم سب کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کوئی ہے جس نے اس نظام ہستی کو بنایا ہوا ہے, کوئی ہے جو اس ہستی کو چلا رہا ہے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کی. اب ہم بھی تو غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, سمجھنے کے لیے. یہی تو ہے غور و فکر, یہی تو ہے پہچاننا. خود سے دین نہیں سمجھ آ رہتا. وحاجہ قومہ, اور اب اس پر اس کی قوم بحث کرنے لگی, جھگڑنے لگی. قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان, کہا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے, حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی. جھگڑا کس بات کا تھا, ہمیں برا بھلا نہ کہو, ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو, ہمارے کاموں کو برا بھلا نہ کہو, تم نے جو کرنا ہے کرو, ہمارے ان چیزوں کو باطل مت کہو, چپ رہو, خاموش رہو, ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب یہ میلے پر گئے اور پھر انہوں نے سب بتوں کو مار ڈالا اور بڑے سردار کے آگے کلہاڑا لٹکا دیا, تو انہوں نے کہا یہی ہے جو پہلے بھی برا بھلا کہتا تھا,
یہی ہے، اس کو پکڑو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جو کہ اکیلا ایک ذات ہے اور اس نے مجھے رہنمائی، مجھے ہدایت دے دی، تم مجھ سے اس معاملے میں جھگڑ رہے ہو۔ ولا خاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا، اور نہیں مجھے کوئی خوف نہیں تمہارے ان ہستیوں سے کہ میرا کوئی نقصان، یعنی وہ تو ڈرتے تھے کہ ہائے ان کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی نہ کوئی نحوست آ جائے گی، کوئی نہ کوئی وبال آ جائے گی، آفت آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے تمہاری ان ہستیوں کا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، سوائے اس کے کہ میرا رب جو چاہے وہ مجھے کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی بھیج سکتا ہے۔ ہم بھی تو ڈر جاتے ہیں نا، محرم میں شادی نہیں کرنی، محرم میں کوئی خوشی نہیں کرنی، ہے نا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو منحوس مہینہ ہے۔ اچھا اگرچہ ہم نہ بھی مانتے ہو پھر بھی ہمارے دل میں بات آ جاتی ہے، یہ نہ ہو کہ شادی کر لیں اور ہم نہ ہی کریں نا، ہاں گزار، ہمارے بھی دل میں بات، کیا فرق پڑتا ہے 10 محرم گزار کا، ہم کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے یقین کر لیا نا۔ شک و شبہ میں تو آ جاتے ہیں نا، ہے نا، شک میں تو آ جاتے ہیں نا، وہم تو ہمیں ہو جاتا ہے نا، دل میں تو بات اٹک جاتی ہے نا، پکا عقیدہ نہیں کرتے، پکا عقیدہ نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہو نہ جائے، شک میں کیوں پڑھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ شک میں نہیں پڑھتے کہ اس کتاب میں جو بات ہے پتہ نہیں سچی ہے یا غلط ہے۔ اللہ نے کہہ دیا نا، یہ دن رات کا ہیر پھیر یہ تو پہچان کے لیے، یہ دنوں کا، یہ مہینوں کا، یہ تاریخوں کا، یہ تو پہچان ہے۔ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑا کام کیا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہائے ہم نہیں اس کو ہاتھ لگاتے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے، میرے پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی نحوست نہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ساری مورتیاں توڑ کے رکھ دی، کیونکہ لوگ ویسے بات سن نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو طریقے سے سمجھاؤں گا، اگر ان کا کچھ اختیار ہوتا، کوئی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو نہ میرے ہاتھوں سے یہ ٹوٹتے، نہ بچاتے اپنے آپ کو۔ انہوں نے تو اپنے آپ کو بچایا نہیں، ہے نا، کچھ تو کرتے نا۔ یہ انہوں نے جب اپنے آپ کو نہیں بچایا تو تمہارا کیا نقصان یہ کریں گے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دریا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے، یعنی ان کے دور میں نا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک ہم ہر سال اس میں خوبصورت لڑکی کو نہیں پھینکتے یہ بہتا نہیں ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ دریائے پتہ نہیں کہ نیل تھا یا کوئی، ہاں تو ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اب دیکھیے نا، مضبوط میں نے خوبصورت لڑکی ڈالی جاتی اور وہ بہتا رہتا، اللہ نے بھی ان کو آزمایا، بہتا رہتا۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے رکا لکھا، کاغذ پر لکھا، اگر تو اللہ کے نام سے بہتا ہے تو بہ، اور بہا، اور یہ برائی ختم ہو گئی۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں تاثیر ہوتی ہے بعض لوگوں کو، یعنی کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے، تاثیریں ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہی چیز سب نے کھائی ہوتی ہے، ایک کو نقصان پہنچ جاتی، اللہ کا حکم تھا، اس کو نقصان پہنچ گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارے ان مورتیوں سے میں نہیں ڈرتا، ٹھیک ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا تمہارا، کوئی نہیں بچا سکا اپنے آپ کو۔ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، اور میں ڈروں بھی کیوں ان چیزوں سے جن کو تم نے خود ہی بنایا ہوا ہے، شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اور انکم اشرکتم باللہ، تم نے خود ہی تو اللہ کے ساتھ ان کو شامل کیا ہوا ہے، ما لم ینزل بہ علیکم سلطانا، اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی گواہی دی نہیں، اللہ نے تو کوئی ثبوت پیش کیا ہی نہیں، اللہ نے کوئی گواہی نہیں اتاری، کوئی ثبوت نہیں اتارا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے بتایا گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ شرک اور بدعات کے کاموں کی نحوست ہوتی ہے، انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، انسان بے چین رہتا ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہوتا۔ نیکیاں، سنت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنے سے انسان کو ہمیشہ سکون ملتا ہے، اگرچہ لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، اگرچہ لوگ مخالفت ہی کرتے رہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں، بدعات والے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ان باتوں سے روکتا ہے ان کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ان دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے، اگر تم ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ ظاہر ہے وہی جو اللہ کے ساتھ جڑے گا، جو نبی کے طریقے پر جڑے گا، چلے گا۔ اللہ نے کہہ دیا نا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم ان کنتم تحبون اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میرے نبی کی پیروی کرو۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا بدعات کرنے سے، شرک کرنے سے اللہ محبت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ بلکہ ان اعمال کو بھی ختم کر دیتے ہیں، غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ کو بلکہ برا لگتا ہے کہ میرے نبی کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں کیوں پیدا کر دی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں فریقین میں سے کون زیادہ امن پر ہوگا، کون مطمئن ہوگا، کس کو حقیقی سکون ملے گا، ان معبودوں کو، پیر فقیر بزرگوں کو خوش کرنے سے، یا اللہ کو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندوں سے کہہ دیں جب مجھے پکاریں گے مجھے قریب پائیں گے، میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔ کاش یہ مجھ پر پہلے ایمان لے آئیں کہ اللہ غیب میں ہے لیکن ہر وقت ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہر وقت ہماری مدد کر رہا ہے، اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح شرک سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ شرک سے ہم نے ڈرنا ہے، کہتے ہیں یہ اتنا بتائیں وہی، اچھا کوئی شرک کی تو ہے کوئی بات نہیں، شرک سے بچنا ہے۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، موحد لوگ امن والے ہوں گے اور یہی سیدھے راستے پر ہوں گے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف، یعنی توحید کی دعوت دینے والی جو بات تھی، ہم نے حجت تمام کر دی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے ذریعے بصیرت دے دی نا، انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ باقی پوری قوم جو اندھی ہوئی تھی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ لیں، درباروں پر دیکھ لیں، اندھے ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے، ہے نا، غربت ہے، مفلسی ہے، لباس ہے یا نہیں ہے، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، دیگے چڑھا رہے ہیں، پھول چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، اور ان کا بزنس چل رہا ہے، وہ اسی وقت اتارتے ہیں اور آرام سے لا کر رکھ لیتے ہیں، اور یہ پیٹھ بھی نہیں کر رہے، اللہ کو بھول گئے۔ عورتیں بھی دھمال ڈال رہی ہوتی ہیں ادھر، یقین مانے بتائیے نا، اب تو یعنی میڈیا کے ذریعے ایسے پیر فقیروں کی باتیں کھل کر ذرا پتہ چلتی ہیں عوام کو کہ یہ جہالت ہے، کوئی نہیں یہ نفع نقصان کے مالک، کچھ نہیں یہ کرتب دکھا رہے، سبھی خود ہی بنائے ہوئے، خود ہی اتنے جھوٹے اور گندے ہوتے ہیں یہ۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے ہم چاہتے ہیں، یعنی موحد لوگوں کے اللہ درجات بلند کرتا ہے۔ آپ نے کسی کے گلے میں کوئی تعویذ ڈلا ہوا ہو اور وہ اس پر یقین رکھتا ہو کہ یہ نا تعویذ اتارے تو بچہ بہت روتا ہے، ڈر جاتا ہے، اتروا نہیں سکتے، ویسے کہتے ہیں ہاں نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا جس نے گلے میں کچھ بھی لٹکایا اللہ اس کے سپرد کر دیتا، اللہ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ کتنے موحد لوگوں کے بچوں کی گردنوں میں تعویذ ہوتی ہے، اس پہ اللہ کے نام لکھا ہو، جیسے ہاں جی، منع کر دیا آپ نے، فرمایا بچوں کے ایسے نظر کا تعویذ کروا دیں، نہیں لٹکانا، نہیں لٹکانا۔ دم کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں لیکن تعویذ کچھ بھی نہیں لٹکا سکتے۔ یہ جو گلے میں اللہ کا نام لکھ کے ڈال لیتے ہیں، چلیں اس کی کچھ اجازت ہے لیکن پھر بھی اس میں احتیاط کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، ہاں معشوم میں احتیاط کر لیں پھر بھی ہے، لیکن انہوں نے محبت میں اللہ کا نام لٹکایا ہوتا ہے، لیکن یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ جو تعویذ لٹکاتے ہیں ان کا تو توکل ہوتا ہے اس بات پر، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں اتارتے۔ اب بچہ رو بھی رہا ہے نا، نہلانے کے لیے بھی لے کر گئے نا، گلے سے اتار کے واش روم میں ساتھ رکھیں گی، پتہ نہیں بچہ بہت روتا ہے جب یہ اتار دے، اللہ بھی پھر انہیں آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا کاغذ وہ جو لکھوا کر لاتے ہیں پیر فقیر بزرگ سے، اپنے شیخ سے،
ہے نا. وہ کہتے ہیں اب نام بھی انہوں نے بتایا تو ہم نے اپنے بزرگ نے نام بتایا وہ نام رکھا, وہ بڑا برکت والا انہوں نے نام بتایا. یعنی اتنا اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں ان پیر فقیر بزرگ پر, اتنا بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کو کہا بچہ بہت روتا ہے, انہوں نے تعویذ بنا کے لکھ کے دے دیا. اچھا اب انہوں نے لکھ کے دے دیا, تب اس کے اوپر وہ چاندی کے یا سونے کے وہ جو بنتے ہیں پکے, وہ ہاں لیدر کے, وہ پکے بنا کے بچے کے گلے میں. ایک زیادہ رونا شروع ہوا تو 2 بن گئے تعویذیں. بھائی ایک کو کافی نہیں ہو گیا, اب 2 تعویذیں بھی لٹکی ہوئی ہیں. اور رونا شروع ہوا تو اور بڑا لکھوا لائے, اور بڑا تعویذ مل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ کیا اللہ اس کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے حوالے. اب یہی بچا ہے نا, اللہ کو کسی ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے تو کوئی اپنا منہ ہلاتا, دم کرتا؟ آپ کہتے کہ آئے جاؤ صحابہ کرام, مکے کی گلیوں میں آوازیں لگاتے, آؤ جس چیز کو جو پریشانی آؤ, میں دم درود ایسے وظیفے بتاتا ہوں. آپ جنگیں نہ لڑتے, ہے نا. آپ مسلمانوں کو یہ نہ کہتے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو, ابھی مقابلہ نہیں کرنا. آپ تو وظیفے بتاتے رہتے, آپ تو تعویذ بنا کے دیتے رہتے. ڈالو گلے میں تعویذ, کوئی جنگ بدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تعویذ بچا لے گا. نہیں, آپ نے خود نمازیں پڑھی, آپ نے خود دعائیں مانگی, آپ نے اللہ سے مدد مانگی, خود اللہ کا ذکر کیا. اگر حسن اور حسین تھے آپ ان پر دم کرتے, خود منہ ہلایا. ٹھیک ہے نا. 2 پیر فقیر بزرگ کے پاس جا کر لکھوا لاتے ہیں. ان کی ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ خود بھی نیکیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انہوں نے خود بھی کوئی علم حاصل کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا؟ ہم تو خود ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, وہ پتہ نہیں ہے. ہاں, ہم نے ان کو کتنا خدا بنا کر ان کو کتنے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا. آپ کو پیٹھ نہیں کریں گے, آپ کے آگے جوتی پہن کر نہیں آئیں گے, آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال کر بات کریں گے, آپ کے آگے سر جھکا کر بیٹھیں گے. اور وہ پیر صاحب بھی یوں بیٹھے ہوتے ہیں, دوپٹے ڈال کر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی گستاخی نہ کرے, سر نہ اٹھائے, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. لہذا وہ جو اندھا جو کچھ ان کا دل چاہے غلط سلط لکھ کر دے, اور وہ چھپا کے بند کر کے دے دیتے ہیں. کھولنا نہیں ہے, کھولنا نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں کھولنا اگر اللہ کا کلام ہے؟ اگر وہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے تو کھولنے سے تکلیف تو خود بخود دور ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے, ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی بھی اثرات نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ کھولنے سے تکلیف نہیں دور ہو رہی تو گلے میں ڈالنے سے کیا تکلیفیں دور ہو جائیں گی؟ پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دھوکہ ہے, صرف اور صرف دھوکہ ہے, صرف اور صرف فراڈ ہے. صرف اور صرف وہی لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر خود نہیں کرتے. خود کرے نا. یہ دین ہم سب کو خود کو نیکی کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے. ہم سب نے خود اللہ سے تعلق رکھنا ہے. کسی بڑے سے ملنا اور ہم کہتے ہیں ہم خود جائیں گے, ہم خود ملاقات کریں گے, ہم کسی کو نہیں بھیجتے. پتہ نہیں وہ کیسے جا کر میرا مسئلہ بتائے. میں خود جا کر مسئلہ بتاؤں گی, میں خود اپنی سفارش لے کر جاؤں گی, میں خود اپنے ہاتھ سے ڈھنگ سے کام کروں گی. ہم کہتے ہیں نا, اور ہماری تسلی بھی تب ہوتی ہے جب ہم خود کرتے ہیں, ہے نا. کیا یہ اللہ کا معاملہ اتنا گرا پڑا ہے جیسے جو کہہ دے میں کر دوں گا, میں نے یوں کہہ دیا تو چلو لٹکا لو, یوں کر لو. گھر میں اکثر کیا ہے جی, وہ گھروں میں چیزیں لٹکائی ہوتی ہیں. جب یہ کرونا آیا تھا تو وہ خاص کچھ وہ پیپر کے اوپر نا لکھا ہوا سانچا سا زائچہ سا بنا ہوا ہوتا, آپ نے گھر کے باہر لگا دو, جس کے اوپر جی لائنیں لگی ہوئی ہیں, قاف لکھا ہوا ہے, سواد لکھا ہوا ہے, مختلف لفظ لکھے ہوئے, ان کو اپنے گھروں کے باہر لگاؤ. آپ کے گھروں میں کرونا آئے گا ہی نہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. سبھی ڈر رہے تھے, سب کو جان کے. اللہ کے حکم سب سے پہلے کس کو تکلیف آئی, کس کے حکم سے آئی, ہے نا. حضرت عمر کے دور میں جب وبا پھیلی نا, یعنی اسکن کی بیماری پھیلی, تو آپ نے فرمایا جس وادی میں آئی, آپ نے فرمایا وہ لوگ وہیں کے وہیں رہیں, اور اگر کوئی جاتا ہے تو وہ یہ بات نہ کرے کہ میں چونکہ وہاں گیا تو مجھے ان سے بیماری لگی. اللہ کے حکم سے تکلیف آئی. آپ نے کہا کہ کوئی کمزور ایمان والا ہے جس کو لگتا ہے تو وہ وہاں نہ جائے تاکہ ایمان کمزور نہ ہو جائیں. لیکن وہ پانی اور بگی جی, ذائچے بنا کے دے دیے. اور ہم بھی پیروں فقیروں کے پاس پہنچے, اپنے بزرگوں کے پاس, شیخ کے پاس, وہ پیپر وہ بنا کے دیتے, ہم نے بھی گھروں کے باہر لگانے شروع کر دیے.
تو اللہ کہہ رہے ہیں نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم بلند کرتے ہیں درجے ان کے جو چاہتے ہیں بلند ہونا، وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ خوب ہمارے معاملات کو جاننے والا اور اللہ خوب حکمت والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس صورت کا مضمون خاص موضوع توحید ہے، ایک اللہ کے ساتھ جڑے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا، اب یہاں یہود و نصارہ کی کوئی بات نہیں، اب مخاطب مشرکین مکہ ہیں، اب عرب کے لوگ، اور یہ چونکہ آخری دور میں نازل ہوئی مکہ میں، اب ان پر آخری حجتیں تمام کی جا رہی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، سمجھو تو صحیح، یہ آخری وہی احکام چل رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا ابراہیم عطا کیے، اور اسحاق جیسا انہیں بیٹا عطا کیا، اور یعقوب جیسا پوتا بھی عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا پیچھے، ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ان کو اسحاق بھی دیے، یعقوب بھی دیا، اور دونوں پیغمبر بنائے۔ کُلًّا ہدینا، اور ہم نے ان سب کو ہدایت دی تھی۔ ونوحًا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے۔ اور ومن ذریتی داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ابراہیم کی اولادوں میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام، ان کو ہم نے ہدایت بخشی تھی۔ جب والدین نیک ہوں تو نسلیں ضرور نیکی پر چلتی ہیں۔ پہلے بڑوں کو نیک بننا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اولادوں میں اس کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ اولاد سب سے پہلے کس کو دیکھ رہی تھی؟ والدین کو، ہے نا۔ سب سے دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن والدین سے اولاد کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ اٹھنا بیٹھنا ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے، اولاد کبھی والدین سے دھوکہ نہیں کھاتی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی یہ لوگ ایمان کی اتنی بلند درجے پر فائز ہوئے کہ ہم نے پھر کیا کیا، پھر ہم نے ان کی نسلوں میں بھی خوبیاں، نیکیاں، اور ان کی نسلوں کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی ابراہیم کا اللہ درجہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا اعلیٰ کام کیا کہ معاشرے سے شرک کو ختم کیا۔ وہ اتنے افضل تھے، اتنے اعلیٰ تھے، انہوں نے گھر سے دین کی دعوت شروع کی۔ ان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، وہ اکیلے استقامت کے ساتھ توحید پر جمے رہے۔ جب وہ اللہ کے بن گئے تو اللہ نے بھی ان کی حفاظت کی، اللہ بھی ان کا بن گیا، اللہ نے بھی انہیں ضائع نہیں کیا۔ ہم اللہ کے بن کے تو دیکھیں، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہم یہی ڈاوا ڈول ہو جاتے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیا لوگوں کے بندے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے؟ کیا ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، یا اللہ ان کاموں کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہیں، ان کاموں سے بچا لے ہمیں یا اللہ جس سے آپ ناراض ہوں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، اور ان کی نسلوں میں سے بھی، اور وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، ہم نے ان سب کو ہدایت کے لیے چن لیا، اور ہم نے ان سب کو ہدایت دی کس طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ یہ میرے خیال میں کچھ 15-16 پیغمبر کا نام اللہ تعالیٰ نے اکٹھا تذکرہ کیا ہے، سارے اکٹھے بڑے بڑے اولو العزم بڑے پیغمبروں کا نام اللہ نے، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں اور بڑے بھی پیغمبروں کا اللہ نے نام اکٹھے، پتہ نہیں 15 یا 16 یہ پیغمبروں کا نام اکٹھے آیا ہے۔ ان سب کا بڑے بڑے پیغمبروں کا نام لینے کے بعد جو بات اللہ نے کرنی ہے وہ بات اب آگے آ رہی ہے۔ اللہ نے ثبوت کے طور پر پیش کیا کہ یہ چونکہ بڑے بڑے پیغمبر رسول یہ سب کے سب نیک تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، اگر یہ بھی نیکیاں نہ کرتے، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ سب کے سب ہدایت پر تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی ہوئی تھی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر اللہ کہہ رہے یہ سب کے سب شرک کرتے، ٹھیک ہے نا، اگر یہ سب کے سب وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ دیمک کی طرح شرک نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سوچیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہیں، بہت بڑا شرک ہے۔
اللہ کے علاوہ ہم کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو خوش کرتے ہیں، یہ شرک ہے اگر ہم کسی اور کو خوش کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، کسی اور کی بات کو ویلیو دیتے ہیں، تو یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام انبیاء بھی اللہ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ، یعنی ان پر زیادہ آزمائشیں آئی ہوں گی کہ نہیں آئی ہوں گی؟ ہم سے زیادہ آزمائشیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ بہت بڑی ذمہ داری تھی نا، خود بھی سیکھو، خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ۔ ان کے لیے زیادہ یہ بڑا مشکل امتحان تھا کہ نہیں امتحان تھا؟ ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے، صرف ان کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں لا سکتے۔ انہوں نے تو امتوں کو لانا تھا، قوموں کو لانا تھا جن کو کوئی محبت نہیں تھی، دشمنی تھی۔ ہوتے کون ہو تم؟ اپنا کام کرو، ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ اپنے گھر کے لوگ، اپنے قریبی لوگوں کو تو پھر بھی محبت ہوتی ہے، یہ بھی کبھی کام آ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ یہ لوگوں سے نہیں ڈرے، انہوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی رضا کی خاطر میرے دین کو بلند نہیں کیا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ فإن یکفر بہا ہؤلاء، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں۔ فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دی ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ہم دین کے ساتھ جڑتے تو نہ جڑے، ہم کچھ خوش نصیب لوگوں کو اوروں کو لے آئیں گے۔ ہے نا، اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ ہم اللہ کا کوئی نقصان کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں نقصان کرتے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، انبیاء کے طریقے پر چلیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ اکیلی ذات کافی ہے۔ کہتے ہیں اکیلے اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کسی بڑے سے بات کریں، کسی اور کو جو ہے نا، کسی کا وسیلہ، نبی کا ہم وسیلہ ڈالتے ہیں، ہم نبی کو درمیان میں ڈالتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے اللہ تک ہماری یہ دعائیں، ہمارے یہ اعمال، یہ ہمارا صدقہ خیرات پہنچے۔ نبی کے وسیلے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے کہ وسیلہ ڈالیں درمیان میں۔ وہ کہتے ہیں کسی بڑے تک کوئی وسیلہ نہیں ڈالتے، وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ چھوٹا نہیں ہے، اللہ کے معاملے دنیا جیسے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وہ تو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ تو پوری کائنات کا رازق، پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے لیے تو سب چھوٹے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہے تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننا تھا۔ میرا رب تو سمندر کے اندھیروں میں بھی کوئی وسیلہ ہوتا ہے، سنتا ہے، اندھیری رات ہو، اندھیری کوٹری ہو، چونٹی کی چاپ بھی سنتا ہے میرا رب۔ تو کیا انسانوں کی فریادیں نہیں سنے گا؟ میں کہتی ہوں بچے کی آنکھ سے ایک آنسو نکلے، ماں تڑپ جاتی، میرا بچہ رویا تو کیوں رویا، میرے بچے کی کیا فرمائش، میرے بچے کی کیا خواہش، میرا بچہ چاہتا ہے کیا، چمٹائے گی، رو نہیں، چپ کرو، بتاؤ تو صحیح، مجھے جو کرنا پڑا میں تمہیں وہ چیز لا کر دوں گی، میں اپنے بچے کی فرمائش ضرور پوری کروں گی۔ کیا وسیلے آتے ہیں درمیان میں؟ باپ نہیں مانتا تو نہ مانے، ماں اسکیمیں کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ میرے بچے کی خواہش ہے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا ہے، زیور بیچنا پڑے تو بیچتی ہے، وہ فرمائش، وہ خواہش پوری کرتی ہے کہ نہیں پوری کرتی؟ وہ روڑے بھی ہٹکاتی ہے درمیان میں جو بچے کی خواہش پوری کرنے میں آئے درمیان میں۔ اللہ کے لیے کیا وسیلے؟ نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ دھوکے ہیں، سب کے سب دھوکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو قبول کر، کیا وسیلہ لانا درمیان میں؟ اللہ نے تو خود چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو خود اپنے کچھ خیر کا اختیار اگر رکھتا، غیب کا اختیار رکھتا تو میں خزانے سمیٹ نہ لیتا، میرے بیٹوں کا انتقال نہ ہوتا، میرے بیٹے ہوتے، میری بیٹیوں کا میرے سامنے انتقال نہ ہوتا، میری لاڈلی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال نہ ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں یہودیوں نے ایک فراڈ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 70 صحابہ بھیجے جو حافظ تھے، انہوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ آپ وسیلہ ڈالتے ہیں درمیان میں، نہ شہید ہونے دیتے، ہے نا؟ بتائیے
اور کہتے ہیں وہ علماء بتا رہے ہیں آپ ہمیں بلائیں، ہم آپ کے ان چیزوں پر دعا کریں گے، ہم آپ کے والدین کو بخشوائیں گے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں وسیلہ بنائیں گے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے تو خود دین کو چھوڑ دیا، ان عالموں کے سپرد کر دیا. آپ بتائیں، آپ جب ہم کوئی نیا گھر بنائیں گے آپ آئیں ختم درود پڑھیں، آپ جب کوئی دکان کھولیں گے تو آپ آئیں برکت کی دعا کریں، آپ جب ہمارا کوئی فوت ہو گیا تو آپ ختم پڑھیں. ہم نے تو خود ان کے پیچھے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا، دین ایمان نہیں چھوڑنا. اللہ کہہ رہے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. میرا رب ہر وقت سنتا ہے، میرا وقت ہر وقت پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں بولی جائیں، اللہ سب کی سنتا ہے. بیت اللہ میں کون سی سیڑھیاں اور وسیلے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی تو نہیں ہوتے. وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اللہ نے کسی انسان پر بھی کوئی ایسی بات نہیں اتاری. اللہ نے کسی انسان کہہ دیا، کسی پر بھی کوئی ثبوت نہیں اتارا کہ وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں گے، ان کو لہذا وسیلہ بناؤ. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس. آپ ان سے پوچھئے پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے، اور وہ خود وہ کتاب نور روشن تھی وہ کتاب، اور لوگوں کے لیے ہدایت کی بات تھی. تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا. تم نے اس کتاب کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا ورک کر دیا، اور اس میں سے تم کچھ تو احکام ظاہر کرتے ہو اور تم کچھ چھپا جاتے ہو. یعنی یہودیوں کی یہ جو انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ سلوک کیا اس کی بات جتلائی جا رہی ہے. آج بھی یہ کام ہو نہیں رہا، ہم اپنے دین کے ساتھ کر نہیں رہے، کچھ تو چھپا دیتے ہیں اور کچھ ہم اپنی مرضی سے ہم چاہتے ہیں چینج ہو جائے. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. اور تمہیں سکھائی گئی تھی اس تورات کے ذریعے وہ باتیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ، کہیے یہ سب کچھ کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. پھر ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنی بحثوں میں الجھے رہیں. بہذا جس نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اس کی سمجھ میں بھی بات نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نئی سیڑھیاں، وہ کہتے ہیں سفارش، وہ کہتے ہیں نبی کا درجہ یہ، وہ کہتے ہیں گستاخی نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں بڑی محبت ہے. آپ کو کیا پتہ ہمارے دل میں کیا ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. اور اسی طرح کی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کی ہے، بڑی یہ برکت والی کتاب ہے، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے سامنے کتاب تورات، انجیل، زبور موجود ہیں. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیں ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو، یعنی مکہ کے قریش مکہ کے تمام لوگوں کو آپ جو ہے خبردار کر دیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بھی. اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان وہ لے آئیں گے. وہم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کریں گے. ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گھڑ لی اور اللہ کی طرف منسوب کر دی؟ یا اس سے بڑھ کر شخص کون ظالم ہوگا یا وہ جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو. اب بھی تو دین میں خود بخود دین میں ہے یہ بات، خود بخود بنا لیتے ہیں. اللہ کہہ رہے اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. اور جو کہے میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ کلام اللہ نے اتارا. ولو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت. کاش اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ سکتے جب یہ ظالم موت کی سختی میں ہوں گے. والملائکۃ باسطوا ایدیہم. اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم. اور کہہ رہے ہوں گے اب اپنی جان خود نکالو. ہم نکال سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے. اللہ کہہ رہے جنہوں نے دین میں نئی باتیں نکالی یا اللہ پر جھوٹ گھڑا، اللہ روح نکالتے وقت بھی فرشتے بھیجے گا اور کہے گا اذیت سے ان کی روح نکالو، اذیت دو، ان کو تکلیف پہنچاؤ. اور جو مومن ہوگا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آٹے سے بال نہیں نکلتا، آرام سے فرشتے روح نکالیں گے. اور کوئی مشرک ہو، گناہ گار ہو، اس کی ایسی روح نکالی جاتی ہے جیسے خار دار درخت اور اس کے اوپر کپڑا ڈال کر زور سے ایک دم کھینچے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. روحیں تو ہم سب کی نکلنی ہیں. اللہ جب ہمارا اللہ کرے جب ہماری موت کا وقت آئے، ہم نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، نیک فرشتے آئیں ہماری روح نکالنے کے لیے، یہ وہی دعائیں کریں گے نا جن کا یقین ہوگا مرنا برحق ہے.
یہ وہی کہے گا، ورنہ کہتے لو یہ کیا بات کر دی، گستاخی والی بات کر دی. اچھی بات تو کرتے، کیا مرنا نہیں ہے؟ اس دن کی دعائیں نہ کریں. اللہ نیک فرشتے آئیں، اچھی حالت میں موت آئے، نیکی کرتے ہوئے موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، نیک فرشتے آئیں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. پھر ان سے کہا جائے گا اب آ گئے ہو نا ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. کہاں ہیں وہ لشکر، کہاں ہیں وہ گھر، کہاں ہیں وہ پیسہ، کہاں ہیں وہ پراپرٹی، وہاں کہاں ہے وہ بینک بیلنس، کہاں ہیں وہ رشتہ دار جن کو تم اہمیت دیتے تھے میرے مقابلے میں. خالی ہاتھ کوئی جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ نہ کوئی دستانہ، نہ کوئی موزہ، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی زیور، نہ کوئی بینک بیلنس، کچھ بھی تو نہیں، خالی ہاتھ. ہاں اپنے اعمال ساتھ جاتے ہیں. ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے اور ان اعمال کو آج کرنا ہے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے سب کچھ جس کو تم سنبھال کے بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، بڑھتے ہوئے دیکھ کر تم بڑے خوش ہوتے تھے اور بڑے تم مطمئنان کرتے تھے، بڑا ہم نے اپنی فیوچر کی تیاری کر لی. وہ فیوچر کی تیاری کہاں رہ جاتی ہے؟ وہ یہیں رہ جاتی ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ، اللہ کہے گا کہ وہ سفارشی کہاں گئے جن کا تمہیں بڑا زوم تھا، تمہیں امید تھی کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، تمہیں بچا دیں گے. وہ تمہارے کہاں ہیں جو تمہاری اب سفارش کریں گے؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. اب تمہارے سارے رشتے ٹوٹ گئے، سب تعلق اب ختم ہو گیا. اب فردن آ کر کھڑے ہو گئے ہو اللہ کے سامنے. دنیا میں تم نے ان پر بھروسہ کیا، اللہ نے تمہیں ڈھیل دے دی کہ چلو جاؤ تم پھیرے لگاتے رہو، تم ان کے آگے جھکتے رہو، تم ان سے مرادیں پوری کرواتے رہو. بیٹے کے تم مراد ان کے پاس لے کر گئے، اللہ نے بیٹا دے بھی دیا آزمانے کے لیے. آج دنیا میں تمہارا، آج آخرت کے دن، قیامت کے دن، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ. اللہ کہے گا اب سارے تعلق بھروسے تمہارے ختم. کہاں ہیں؟ ڈھونڈو. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے. یعنی یہ سفارشی ہیں، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، یہ ہمارے کام آ جائیں گے، یہ ہمارے حق میں دعائیں کر دیں گے. بعض تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے حصے کی نمازیں بھی پڑھ لیں گے، اتنا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. آج ہم نے کہاں سے لے کے کہاں تک پڑھا ہے؟ کہاں سے 51 آیت سے آج ہم نے شروع کیا تھا اور ہم نے 94 آیت تک پڑھا. الحمدللہ سورۃ انعام کی 50 آیت سے لے کے 94 آیت تک پڑھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بنا دیں، ہمارا یہاں بیٹھنا نفع مند بنا دیں. ہمارے علم میں، ہمارے جان میں، ہمارے صحت میں، ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.